السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو ایک اور ناول سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ناول کیسا ہوگا۔ آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور ناول کا نام ہے سفر کون بائی علیزہ حیات۔ ہر طرف فجر کی اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ وہیں کچھ لوگ خدا سے غافل ہوئے اپنی نیند پوری کر رہے تھے، اور کچھ لوگ خدا کے آگے سجدہ ریز تھے۔ علیزہ کی آنکھ اذان کی آواز سے کھلی تھی۔ اٹھی اور وضو کر کے نماز کی نیت باندھی۔ نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک خاموش آنسو خاموشی سے بہہ گیا۔ دعا مانگ کر وقت دیکھا تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ علیزہ اٹھی اور ناشتہ بنانے کے لیے کچن کا رخ کیا۔ وہ ابھی ناشتہ بنا رہی تھی جب سردار صاحب، علیزہ کے بابا، گھر میں داخل ہوئے۔ وہ مسجد سے واپس آئے تھے۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام، میرا بچہ کیسا ہے؟ الحمدللہ بابا جان، آپ کے لیے ناشتہ لگاؤں؟ نہیں بیٹا، میں دکان کے لیے نکل رہا ہوں، تم اپنی ماما کو بتا دینا۔ جی ٹھیک ہے بابا جان، اللہ حافظ۔ خدا حافظ میرا بچہ۔ سردار صاحب علیزہ کے سر پر پیار کر کے گھر سے چلے گئے۔ علیزہ کچن سے نکل کے اپنے بھائیوں کے کمرے میں گئی اور انہیں اٹھانے لگی۔ عمر، عاصم، احمد، علی، جلدی اٹھو، ناشتہ کرو ورنہ ماما بہت ڈانٹے گی۔ ابھی سونے دینا، عاصم کی طرف سے جواب آیا۔ اٹھ جاؤ تم چاروں، ورنہ میں بابا کو فون کر دوں گی، پھر مجھے کچھ مت کہنا۔ علیزہ بول کر جانے ہی لگی تھی کہ چاروں ایک دم اٹھ بیٹھے اور الماری کی طرف بھاگے، اپنا ڈریس لے کے واش روم کی طرف بھاگے۔ علیزہ ہنستی ہوئی ماما کو بلانے چلی گئی۔ سردار صاحب کے 5 بچے تھے۔ ان کی شادی آمنہ بیگم سے ان کے ماں باپ کی پسند سے ہوئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے انہیں رحمت سے نوازا۔ سردار صاحب کی تو مانو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ کچھ ایسا ہی حال پورے خاندان والوں کا تھا۔ سردار صاحب کی ماں نے ان کا نام علیزہ رکھا۔ علیزہ اپنی خاندان کی سب سے پہلی بچی تھی۔ علیزہ 1 سال کی ہوئی تو خدا نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام عمر رکھا۔ 2 سال گزرے تو ان کی گود میں ایک اور بیٹا آیا جس کا نام انہوں نے عاصم رکھا۔ علیزہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت خوش رہتی اور ان کا بہت خیال رکھتی۔ علیزہ جب 7 سال کی ہوئی تو اللہ نے انہیں 2 جڑواں بھائیوں سے نوازا۔ سردار صاحب کی تو جیسے دنیا مکمل ہو گئی تھی۔ یہ ایک اونچی چیز بنی عمارت کا منظر تھا جہاں پر ایک آدمی اپنی غلطی کی معافی مانگنے میں مصروف تھا۔ اسے یہاں کھڑے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا، پر کسی کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں سر، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، آئندہ کبھی آپ مجھے یہاں نہیں دیکھیں گے، پلیز مجھے جانے دیں۔ دیکھو تم نے جو کیا ہے اس کی معافی ناممکن ہے، تم بس سر کے آنے کا انتظار کرو اور خود کو تیار کرو سزا کے لیے۔ نہیں پلیز خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں کبھی اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ وہ آدمی مسلسل رو رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 گارڈ اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو اٹھا کر کھڑا کیا۔ سامنے وہ شانے بے نیازی سے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اپنی کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ سر مجھے معاف کر دیں۔ کر دوں گا، لہجہ بہت ہی نارمل تھا۔ اس آدمی نے چونکہ کے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ کہیں کچھ غلط نہ سن لیا، جو پوچھوں اس کا سچ سچ جواب دینا، ورنہ مقدم میر احمد تمہارا وہ اشر کرے گا کہ تمہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں اتنی وحشت تھی کہ سامنے کھڑا آدمی اندر تک کانپ گیا۔ کس کے کہنے پہ غداری کی تم نے؟ کسی کے بھی نہیں۔ مقدم نے اچانک اپنی گن نکالی اور 6 کی 6 گولیاں اس کی ٹانگوں اور بازوؤں میں اتار دی۔ بولا تھا نا جھوٹ نہیں بولنا۔ مقدم میر احمد سے غداری کی سزا صرف موت ہے، لیکن تمہیں تمہاری بیوی بچوں کے لیے چھوڑ دیا کیونکہ تمہاری بیوی نے ہم سے وفاداری کی ہے، اور احسان مقدم میر احمد کبھی نہیں رکھتا۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں، وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ آدمی درد سے کرا رہا تھا۔ مقدم میر احمد پاکستان کا ایک جانا مانا مشہور بزنس مین تھا۔ وہ ایک 29 سال کا برخوردار وجاہت سے بھرپور مرد تھا۔ سرخ سفید رنگت، 6 فٹ سے نکلتا قد کا سطحی جسم، وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اس کی کالی آنکھیں کسی کو بھی اپنے سیر میں جکڑ سکتی تھی۔ وہ جہاں جاتا لوگ اسے حسرت سے دیکھتے، مگر وہ عام مردوں کی طرح ان باتوں پر دھیان نہیں دیتا تھا، نہ ہی اسے دنیا کی کوئی پرواہ تھی۔ آپی آپی، عمر آوازیں دیتا ہوا کچن میں آیا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ آپی مجھے یہ سمجھا دیں، کل ٹیسٹ اور سر مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ عمر پریشانی سے بولا، نالائق انسان، ابھی رات کو ساری تیاری کروائی تھی، پھر بھول گئے؟ علیزہ نے غصے سے پوچھا۔ آپی جان نیند میں تھا نا، مجھے بھول گیا، پلیز سمجھا دینا، عمر نے منت بھرے انداز میں کہا۔ بالکل نہیں، اب میں تمہیں کچھ نہیں سمجھا رہی۔ علیزہ کو تو صدمہ ہی لگ گیا، مطلب رات کو 5 گھنٹے جا کر اس لیے پڑھا رہی تھی کہ نہ صبح اٹھیں اور بھول جائیں۔ ابھی پلیز نا، میں آپ کو گول گپے کھلاؤں گا۔ اچھا چلو آ جاؤ، کیا یاد کرو گے، سمجھا دیتی ہوں۔ ہائے آپی، لو یو ہو گیا۔ عمر تو علیزہ کے گلے ہی لگ گیا تھا۔ اچھا اب چلو۔ علیزہ عمر کو ساتھ لیے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ علیزہ کی والدہ کچھ دن کے لیے اپنی بہن کے یہاں گئی ہوئی تھی اور جانے سے پہلے علیزہ کو ہدایت کرنا نہیں بولی تھی۔ علیزہ عمر کو پڑھا کر اپنے روم میں آئی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو عائشہ، علیزہ کے بچپن کی دوست کی کال تھی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو لالی کی بچی، کب سے فون کر رہی ہوں، کہاں تھی؟ یار میں باہر تھی، فون کمرے میں تھا اس لیے پتہ نہیں چلا۔ علیزہ نے فوراً صفائی دی۔ فون ساتھ نہیں رکھ سکتی؟ اس کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں رکھ سکتی، اور زیادہ بک بک نہ کرو، کان کھائے جا رہی ہو۔
وہ علیزہ ہی کیا جو سیدھا جواب دے دے. تب عائشہ تو مانو تاپ ہی گئی. لالی تمہیں شرم تو نہیں آتی؟ ایک تو غلطی تمہاری اوپر سے مجھے ہی بول رہی ہو. شرم تو مجھ میں شروع سے ہی نہیں ہے. اب بول بھی لو کیا آفت آ گئی تھی؟ کل مریم اور ارم نے بلایا. باہر کھانے پہ آؤ گی تم؟ نہیں یار ماما گھر پر نہیں ہے. میں کیسے؟ ابھی علیزہ کے منہ الفاظ میں ہی تھے کہ پیچھے سے مریم چیخ پڑی. لالی اگر تم نہ آئی نا تو میں نے تمہارے گھر آ کر خود لے کے جانا ہے ساتھ. مریم تم میری بات سنو. 3 دن بعد میرا نکاح ہے. کل ہم مل رہے ہیں. اگر تم نہ آئی تو میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گی. اچھا تم کوشش نہیں کرنی ہے. تم نے کوشش نہیں کرنی ہے آنا ہے ہر حال میں. علیزہ کو تو تپ ہی چڑھ گئی کیونکہ اس کی بات تیسری بار کاٹی گئی تھی. بکواس بند کرو. کب سے بک بک کیے جا رہی ہو. کسی کی تو بات سننی ہی نہیں. باہر میں جاؤ تم لوگ. بنا ان کی سنی ہمیشہ کی طرح منہ پر فون کاٹ دیا اور وہ فون رکھ کر کچن میں چلی گئی. مقدم گھر میں داخل ہوا تو سامنے رضیہ بیگم مقدم کی والدہ چلتی آ رہی تھی. مقدم نے آگے بڑھ کر ان کے گلے ملا اور ہاتھ عقیدت سے بوسہ دیا. اپنی ماں کو سامنے رکھ کر اس کا سارا غصہ سامنے دیکھ کر اس کا سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا. میرے شہزادہ خوش رہو. کھانا لگواؤں بیٹا؟ نہیں ماں جی مجھے ابھی بھوک نہیں. آپ بیٹھے میں فریش ہو کر آتا ہوں. وہ ان سے کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا. نہ کر وہ باہر نکلا تو اس کا فون مسلسل باہر رہا. فون کو دیکھتے ہی اس کی پریشانی پہ بال نہ منڈا ہوئے. ہاں بولو دادا سر کل ہمیں میٹنگ کے لیے ایک ریسٹورینٹ میں جانا. انہوں نے میٹنگ کے لیے وہی جگہ بتائی. مقدم کی پریشانی پر مزید بال نمودار ہوئے. تمہیں پتہ ہے نا مجھے ایسی جگہ پسند نہیں کام کے لیے. لہجے میں بہت سختی تھی. سر آئی ایم سوری پر دوسری کمپنی نے یہی جگہ بتائی ہے. داد خوف سے بولا. ٹھیک ہے آج کے بعد اس گھٹیا میٹنگ رکھنے سے پہلے ہی کینسل کر دینا. یہ بول کے فون کاٹ دیا. مقدم فریش ہو کر آیا تو کھانے کے ٹیبل پر عالم احمد صاحب اور رضیہ بیگم مقدم کا انتظار کر رہے تھے. السلام علیکم. داخل ہوتے ہی سلام کیا. وعلیکم السلام میرا بچہ. عالم احمد نے بہت محبت سے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھا. جب ان کا حال چال پوچھ رہا تھا. عالم احمد ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور ان کی شادی ان کی پسند رضیہ بیگم سے ہوئی تھی. شادی کے 2 سال بعد اللہ نے انہیں مقدم سے نوازا اور وہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنی دنیا مکمل کیے بیٹھے تھے. آمنہ بیگم رات میں ہی واپس آ گئی تھی اس لیے علیزہ کو باہر جانے کی اجازت مل گئی تھی. ان وقت سب ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب عمر نے علیزہ کو مخاطب کیا. اب آپ نے کون سے کالج جانا ہے؟ پتہ نہیں. میں کل عائشہ اور مریم سے بات کروں گی تو ہی پتہ چلے گا. علیزہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا. احمد تم نے کل اپنا ٹیسٹ نہیں دکھایا مجھے؟ وہ ابھی مجھ سے گم ہو گیا. مل نہیں رہا. احمد نے بیچارگی سی شکل بنا کر کہا. نہیں آپ ہی یہ جھوٹ بول رہے. اس کا ڈل منائر کے پاس. علی نے فوراً اس کا راز فاش کیا. احمد تو ہڑبڑا ہی گیا. کون ہے منائر؟ بابا نے سخت لہجے میں پوچھا. وہ کلاس میٹ ہے. احمد نے شرمندگی سے بتایا. تمہاری پڑھائی میں دھیان ہے کہ نہیں؟ کیا کرتے پھیرے ہو تم؟ سردار صاحب بہت غصے میں تھے. بابا جان کوئی بات نہیں میں سمجھا دوں گی آئندہ خیال رکھے گا. علیزہ سے کہاں برداشت ہے اپنے بھائی کی توہین. جی بابا جان. احمد نے فوراً علیزہ کا ساتھ دیا. عمر اور عاصم کب تک آئیں گے؟ ماما نے علی سے پوچھا. ماما کال کی ہے میں نے بس آ رہے ہوں گے. اچھا علیزہ تم کل کب جاؤ گی؟ ماما جان میں صبح 10 بجے جاؤں گی اور ٹائم سے آ جاؤں گی. اور 3 دن بعد مریم کا نکاح بھی ہے تو میں نے شاپنگ پر بھی جانا ہے. علیزہ نے لاڈ سے آمنہ بیگم کے گلے میں پائیں ڈالتے ہوئے کہا اور آمنہ بیگم مسکرا دی. میرا بچہ کتنے پیسے چاہیے؟ بابا جان سے بہت محبت سے پوچھا. بابا جان 10,000. علیزہ فوراً بولی. یہ لو میرا بچہ. سردار صاحب نے فوراً پیسے دیے. ہائے بابا جان شکریہ. علیزہ نے سردار صاحب کا گال چومتے ہوئے کہا اور وہ مسکرا دیے. بھائی ہمیں بھی کچھ پوچھ لے کہ سارا پیار اپنی لاڈلی کے لیے ہی ہے. عمر نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا. تم تو جلتے ہی رہنا مجھ سے. علیزہ نے ہونک لگائی. اور ہم کیوں جلیں گے؟ عمر نے علیزہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا. ارے میری چھوٹی بہن اب اگر سارا پیار تمہیں مل جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ پہلی بات میں تم سے چھوٹی نہیں بڑی ہوں اور دوسری بات تم بھی لے لو پیار ملتا ہے تو. علیزہ نے ایک ادا سے کہا. علیزہ عمر سے 1 سال بڑی تھی لیکن عمر علیزہ سے بڑا لگتا تھا اور وہ ایک ذمہ دار بچہ تھا. اس نے چھوٹی عمر میں ہی گھر کی ذمہ داریاں اٹھا لی تھی. چلو بتاؤ بچوں کون بڑا ہے اور کون چھوٹا؟ عمر نے علی اور احمد کو دیکھ کر کہا جو ایک دوسرے کو گھورنے میں مصروف تھے. ان دونوں نے علیزہ کی طرف دیکھا تو وہ انہیں دیکھ رہی تھی اور آنکھوں سے اپنی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں فوراً بولے. ابھی بڑی ہیں ہم سے. بھائی دونوں نے ہی ایک زبان میں بولا. علیزہ مسکرا دی. عاصم اب تم بتاؤ. علیزہ تو پکارو کا بس عاصم کی طرف تھا. آپ ہی بڑی ہیں یار ہماری کیا مجال ہم آپ کے خلاف جائیں. عمر تو ہونکوں کی طرح آنکھیں اور منہ کھولے اپنے بھائیوں کو دیکھ رہا تھا جو وقت پر ہی رنگ بدل چکے تھے. اب بولو. علیزہ نے اپنے فرضی کالر جھاڑ کر عمر سے کہا. صحیح ہے غدارو تم لوگوں کو میں بعد میں دیکھ لوں گا. عمر نے دانت پیس کے تینوں کو بولا جو اس کی بات پر بتیس ہی نکال رہے تھے. اچھا بس کرو سب لڑنا اور جاؤ اپنے اپنے کمرے میں. اور تم دونوں پڑھائی میں دھیان دو ورنہ ہر جگہ آنا جانا بند کر دوں گی.
آمنہ بیگم نے اپنی چھوٹی شیطانوں کو کہا، جی ماما صاحب کہتے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مکزم تیز تیز قدموں سے اپنے آفس کی طرف بڑھا تھا اور دانت ساتھ ساتھ ہاتھ میں فائل ہاتھ میں پکڑے میٹنگ کی ٹائمنگ بتا رہا تھا۔ وہ ہمدانی انڈر اسٹیٹس کے ساتھ میٹنگ کا کیا ٹائم ہے؟ سر 11 بجے کا۔ مکزم نے ٹائم دیکھا تو 10:30 ہو رہے تھے۔ چلو پھر، داد سے بول کر وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ علیزہ اپنا عبایا پہن کے بالکل تیار کھڑی تھی اور عاصم کا انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی روکنے کی آواز پر وہ باہر آئی اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بہت جلدی نہیں آگے تم؟ علیزہ نے عاصم کو گھورتے ہوئے کہا۔ آپ کی وہ ٹریفک میں پھنس گیا تھا، عاصم نے حقیقت بیان کی۔ اچھا چلو جلدی، ورنہ ان دونوں نے مجھے کچا چبا جانا ہے۔ عاصم نے گاڑی آگے بڑھا دی اور منزل کو روانہ ہوئے۔ ابھی مجھے کال کر لینا، میں آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ اوکے ٹھیک ہے، دھیان سے جانا، علیزہ بول کر گاڑی سے اتر گئی اور ریسٹورنٹ کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم چڑیلو، علیزہ نے عائشہ اور مریم اور ارم سے ملتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، مل گئی آپ کو فرصت؟ عائشہ نے پوچھا۔ اوہ تو چڑیلے ناراض ہیں؟ علیزہ نے بہت لاڈ سے پوچھا۔ تم تو چپ ہی رہو تو اچھا ہے، کبھی ہو کے تم ہماری بات مان جاؤ، مریم نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ عجیب نہ شکری لڑکیاں ہو، آ بھی گئی ہوں پھر بھی راضی نہیں ہو۔ اچھا چھوڑو لڑنا، یہ بتاؤ اس کے بعد شاپنگ پہ جانا ہے؟ ارم نے علیزہ سے پوچھا۔ جی ہاں جانا ہے، علیزہ نے جواب دیا۔ شکر ہے تیرا، شکر اللہ تیرا۔ مریم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے جبکہ آنکھوں میں شرارت تھی۔ علیزہ نے مریم کے سر پہ چپت لگائی۔ چول کمینی عورت، کبھی راضی نہ ہونا۔ علیزہ نے منہ بنایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ شاپنگ کے لیے نکلنے لگے کہ علیزہ کو اس کی ماما کی کال آنے لگی۔ اچھا تم لوگ آگے جاؤ، میں ذرا ماما سے بات کر لوں۔ وہ تینوں اوکے کہتی آگے بڑھ گئیں اور علیزہ ریسٹورنٹ سے باہر کی جانب۔ السلام علیکم ماما جان۔ وعلیکم السلام، کب تک واپس آؤگی بچہ؟ اماں جان ابھی شاپنگ کے لیے نکلنے لگی ہیں، میں جلدی فری ہو کر عاصم کے ساتھ آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، دھیان رکھنا۔ اوکے ماما، اللہ حافظ۔ ابھی وہ فون بند کر کے مڑی تھی کہ علیزہ کے دھیان ایک آدمی کی طرف گیا۔ اس نے اپنا آپ بڑی سی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ علیزہ نے ذرا غور کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا چاقو تھا جو چادر کی وجہ سے نہیں دکھ رہا تھا۔ جس طرح وہ آدمی جا رہا تھا علیزہ نے سم دیکھا تو کوئی لڑکا کھڑا فون پہ بات کر رہا تھا۔ اس آدمی کی طرف اس کی پیٹھ تھی اور کچھ فاصلے پر ایک آدمی اور ساتھ 5 گارڈ کھڑے تھے۔ علیزہ نے اس کو آواز دینا چاہی پر کسی نے نہیں سنی اور وہ اس لڑکے کی طرف بھاگی کیونکہ وہ آدمی اب نزدیک تھا۔ علیزہ نے بھاگ کر اس لڑکے کو زور سے دھکا دیا۔ مکزم جو میٹنگ سے فری ہو کر واپس روانہ ہو رہا تھا اس کے بابا کی آنے والی کال سننے کے لیے رک گیا، مگر اچانک لگنے والے دھکے سے سنبھال نہ سکا اور دوسری طرف جا گیا۔ علیزہ جو مکزم کو دھکا دے چکی تھی اور اس آدمی کے وار کا شکار ہو گئی اور چاقو اس کا ہاتھ کھینچتا چلا گیا۔ علیزہ کے منہ سے درد بھری آواز نکلی اور تکلیف کی شدت سے آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ وہ فوراً سنبھلی اور اپنا فون پکڑا جو گر گیا تھا۔ مکزم نے اپنے آپ کو سنبھالا تو دیکھا وہ لڑکی چاقو لڑکی کے ہاتھ پہ لگ چکا تھا اور اب وہ زمین سے اپنا فون اٹھا کے کان کو لگا رہی تھی جبکہ ہاتھ سے خون پانی کی طرح نکل رہا تھا۔ مکزم اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا کیونکہ وہ نقاب اور عبایا میں تھی، لیکن اس کی گھنی آنسوں سے بھری ڈارک براؤن آنکھوں میں اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوا۔ مکزم نے آج سے پہلے اتنی کشش کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ جب تک مکزم ہوش میں آیا تب تک علیزہ وہاں سے جا چکی تھی، لیکن جیسے اس کی نظر زمین پر پڑی بریسلیٹ پر پڑی اس نے وہ اٹھا لی اور وہاں بہت سے خون کے نشان بھی تھے جسے دیکھ کر مکزم ہونٹ بھیج گیا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ داد نے مکزم قریب آ کر فکر مند سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ آدمی کہاں ہے جس نے یہ حملہ کیا؟ سر اسے ہم نے پکڑ لیا، گارڈ لے کے گئے ہیں اسے۔ اب یہاں سے چلیں، یہ جگہ آپ کے لیے سیف نہیں ہے۔ چلو۔ مکزم گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کو روانہ ہو گیا۔ علیزہ وہاں سے نکلی تو آگے ہی اسے وہ تینوں مل گئی۔ لالی کہاں تھی یار تم؟ کب سے تمہارا؟ عائشہ کے باقی الفاظ منہ میں رہ گئے جب اس کی نظر علیزہ کے ہاتھ پڑی۔ ہائے اللہ لالی، یہ کیا ہوا تمہیں؟ یہ کہاں سے لگا اور کتنا خون نکل رہا ہے تمہارا؟ چلو جلدی اسپتال۔ وہ تینوں بہت پریشان ہو گئی۔ یار کچھ نہیں ہوا، بس میں آ رہی تھی، اپنا دھیان تو ٹوٹا ہوا ٹیبل کا شیشہ نہیں دیکھا، وہ لگ گیا۔ علیزہ نے اصل بات چھپا دی کہیں یہ مزید پریشان نہ ہو جائے۔ نہیں تم چلو پہلے۔ وہ زبردستی اسے اسپتال لے کر گئیں اور بینڈیج کروا کے گھر بھی چھوڑنے ہیں۔ آپ نے یہ چوٹ کیسے لگوا لی؟ وہ چاروں بہت پریشان تھے۔ اوہو بتایا تو ہے، کتنی بار پوچھو گے؟ 10 بار آگے پوچھ چکی ہو تم سب۔ آپ ہی ہمیں اچھا نہیں لگ رہا۔ خلی روحان سا ہوا۔ میرے پیارے بھائیو کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ بس ذرا سی چوٹ آئی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ علیزہ نے چاروں کو سمجھانا چاہا جو ناممکن ہی تھا۔ میڈم ہمیں اچھے سے پتہ ہے آپ کو کتنی چوٹ آئی ہے، اس لیے ہمیں تو آپ نہ ہی بہلائیں۔ عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کے ساتھ آج کے بعد ہر جگہ میں جاؤں گا، عاصم نے جیسے حکم سنایا۔ اوکے میرے بھائی چلے جانا، پر ابھی سب اپنی شکلیں تو ٹھیک کرو، قسم سے تم لوگوں کو دیکھ کے ایسے لگ رہے جیسے میں اسپتال میں داخل ہوں، علیزہ نے ہنستے ہوئے کہا اور سب اس کی بات پر مسکرا دیے۔ اچھا اب چلو سونے دو مجھے، میں نے کل نکاح کے لیے ڈریس بھی لینے جانا ہے عاصم کے ساتھ، علیزہ نے چاروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو بیٹا سب کھانا کھاؤ اٹھ کر۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں کی بہن کمزور نہیں ہے، 4 بہادر بھائیوں کی بہن ہے۔ کیوں بچہ؟ سردار صاحب نے مسکرا کر کہا اور علیزہ سے پوچھا۔ جی بالکل بابا جان۔ چلو آ جاؤ میں کھانا لگا دوں، اپنی بہن کو سونے دو۔ تب تک آمنہ بیگم نے اپنے بچوں کو بولا اور کھانا لگانے چلی گئی۔ پیچھے وہ سب بھی چلے گئے اور علیزہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ فی الحال اس کے ذہن میں ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ نیند کی آغوش میں
چلی گئی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور سامنے اس لڑکی کی بریسلیٹ پڑی تھی جسے وہ مسلسل اپنی نظروں میں رکھے ہوئے تھا۔ اس وقت علیزہ مقدم کی سوچوں کا مرکز بنی تھی اور وہ مرد جس نے آج تک ہزاروں لڑکیوں کو ٹھکرایا تھا نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، آج وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جسے اس نے پہلے کبھی دیکھا تک نہیں۔ اپنی سوچوں کو جھٹک کے اپنی آنکھیں موند لی اور پھر وہی بری آنکھیں پھر سے اس کے گرد گھومنے لگی۔ کون تھی وہ لڑکی؟ آخر اس نے مجھے کیوں بچایا؟ اس کی آنکھیں؟ کیا بکواس ہے یہ مقدم میر احمد، تم کیوں سوچ رہے ہو اتنا؟ وہ کسی دشمن کی چال بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ وہاں رکی کیوں نہیں؟ اگر مجھ سے کوئی غرض نہیں تھا تو اس نے تو مجھے نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ وہ اٹھا اور وہ بریسلیٹ اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ وہ گولڈ کا بریسلیٹ تھا اور غور کرنے پر دیکھا اور اس پر بہت چھوٹا مگر خوبصورت اے لکھا ہوا تھا۔ پتہ چل جائے گا کون ہے یہ۔ وہ اپنی تمام تر سوچوں کو جھٹک کر دوبارہ سگریٹ جلانے لگا جو کہ ناممکن سا کام تھا۔ اس وقت علیزہ عاصم کے ساتھ شاپنگ مال میں موجود تھی اور اپنا ڈریس اور کچھ ضروری کا سامان بھی لے چکی تھی۔ علیزہ کے پاس کوئی بیگ نہیں تھا کیونکہ سب کچھ عاصم نے پکڑ رکھا تھا۔ وہ آپی بس بھی کریں، اور کتنی شاپنگ کرنی ہے؟ بس مریم کے لیے گفٹ لینا ہے پھر چلتے ہیں۔ نہیں آپی مجھ سے اب یہ بیگ پکڑ کر گھوما نہیں جا رہا۔ اچھا ٹھیک ہے بیگ گاڑی میں رکھ کر آؤ، میں تب تک یہاں سے گفٹ دیکھتی ہوں۔ اوکے آپی میں ابھی آیا، اب یہیں رہنا، عاصم بول کر چلا گیا۔ جب کہ علیزہ نے گفٹ بھی لے لیا تھا، وہ ابھی گفٹ لے کر مڑی تھی، کوئی لڑکی بہت زور سے علیزہ سے ٹکرائی اور اپنے بچاؤ کے لیے دروازے کو پکڑ لیا جس کی وجہ سے ہاتھ کا زخم دب گیا اور خون نکل کر ہاتھ پہ کی گئی پٹی کو بھگونے لگا۔ آئی ایم سو سوری، آپ کو لگی تو نہیں؟ لڑکی نے بہت شرمندگی سے پوچھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، علیزہ بول کر وہاں سے نکل آئی۔ مقدم آج اپنی امی کی سالگرہ خوشی من کے لیے کوئی جولری لینے آیا تھا، ساتھ گارڈ سے جو مقدم کے پیچھے بندوقیں لیے آ رہے تھے۔ مقدمہ بھی اندر داخل ہوئے تک سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سامنے ہی وہی پری پہ کر چلتی آ رہی تھی اور اپنے ہاتھ کی پٹی کھولتی آ رہی تھی جو خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ مکمل عبایا نقاب میں ملبوس تھی۔ پٹی کھول کر اس نے ایک سائڈ میں بڑی ڈسٹ بن میں پھینکی اور ہاتھ دیکھا، اس میں سے خون نہیں رک رہا تھا۔ علیزہ نے ٹیشو دبا کے ہاتھ پر رکھا اور ابھی آگے بڑھنے لگی تھی کہ عاصم اس کے قریب آیا۔ ابھی یہ کیا ہوا؟ پھر سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ عاصم کافی پریشان ہو گیا تھا اور علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا۔ علیزہ اس کی فکر پر مندی پر مسکرا دیا اور ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے مقدم نے اس کی مسکراتی آنکھیں دیکھی اور آج خود کو بے بس ہوتا محسوس کیا۔ وہ بھی انہیں آنکھوں میں جکڑا رہتا جب اسے گارڈ نے مخاطب کیا۔ سر یہاں آپ سیف نہیں ہیں، پلیز چلیں۔ گارڈ کی بات سن کر مقدم نے خواہ مخواہ نظروں سے اسے گھورا اور سر ترین لہجے میں بولا، میں تمہارا نہیں تم میرے نوکر، اور کون سی جگہ میرے لیے سیف ہے کون سی نہیں یہ میں بہتر جانتا ہوں۔ اس کا لہجہ اتنا وحشتناک تھا کہ گارڈ اندر تک کانپ گیا۔ مقدم نے واپس ادھر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، وہ جا چکی تھی۔ مقدم ساتھ جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ وہ کل کی طرح آج بھی سگریٹ ہاتھ میں پکڑے علیزہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کون ہو آخر تم؟ کیا ہے تمہاری ان آنکھوں میں تو کبھی کسی کی طرف راغب نہیں ہوا، تم کیسے میری آوازوں پر قابض ہو سکتی ہو؟ ہاں داد پتہ چلا اس لڑکی کے بارے میں؟ نہیں سر، پر ہم پتہ کر لیں گے۔ اور داد کی بات پوری ہونے سے پہلے مقدم کال کاٹ چکا تھا۔ تم جو بھی ہو مقدم میر تمہیں ڈھونڈ ہی لے گا۔ مقدم نے سگریٹ کا گہرا کش لگاتے ہوئے کال فون کی طرف متوجہ ہوا جو مسلسل بج رہا تھا۔ فون پر جگمگاتا نام دیکھ کر ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں بولو، شرم کر کمینے انسان، کل دوست کا نکاح ہے اور تم ابھی تک نہیں پہنچے؟ زید بہت غصے سے بولا، کل نکاح ہے آج تو نہیں نا، نکاح تک پہنچ جاؤں گا۔ تم 21 توپوں کی سلامی پیش کر لیں۔ مقدم نے مزے سے جواب دیا، تو شرم کیوں نہیں کرتا سالے، تیرا بھی وقت آئے گا۔ مقدم کا جواب سنتے ہی کہہ کا بلند ہوا۔ زید تو تپ ہی گیا۔ اچھا چل کل تک پہنچ جاؤں گا، کہتے ہی فون بند کر دیا بغیر آگے سے جواب سنے۔ زید نے گھور کر موبائل کو دیکھا جیسے اس کی جگہ مقدم ہو۔ مقدم اور زید کالج ٹائم کے دوست تھے اور ان کی دوستی مثال قائم کرتی تھی۔ آج مریم اور زید کا نکاح تھا جو کہ بہت دھوم دھام سے رکھا گیا تھا۔ نکاح کی تیاریاں روم پر تھیں، وہیں مریم کے کمرے میں مریم کو بیوٹیشین تیار کر رہی تھی اور وہی علیزہ اور عائشہ بھی تیار ہو رہی تھی۔ مریم نے وائٹ شرٹ کے ساتھ شرارہ زیب تن کا رکھا تھا۔ مریم کے سر پر وائٹ ہی دوپٹہ سیٹ کر کے نارمل میک اپ اور ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عائشہ نے بلو کلر کی شارٹ فراک ساتھ بلو کیپری پہنے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ علیزہ اپنے زخم کی وجہ سے بھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ لڑکے والوں کے آنے کا شور اٹھا تو مریم ایک دم دل دھڑک اٹھا۔ تھوڑی دیر میں نکاح کے لیے مولوی مریم کے بابا بھائی اور ساتھ کچھ لوگوں کمرے میں داخل ہوئے۔ سب گواہوں کے درمیان مریم عویس سے مریم زید بن گئے۔ ہر طرف نکاح کی مبارکباد کا شور تھا۔ نکاح مبارک ہو میری جان۔ علیزہ نے مریم کے گلے لگ کے مبارکباد دی۔ ہاں خیر مبارک، اب تیار بھی ہو جاؤ یار۔ ہاں بس ہونے لگی ہوں آپ ہی، مریم کی ماما بول رہی ہیں انہیں کہ آئیں۔ ارم اور عائشہ تم لوگ اسے لے کر چلو، میں بس 10 منٹ میں آئی۔ علیزہ نے عائشہ اور ارم سے بولا۔ اوکے جلدی دیر نہ کرنا۔ مریم نے علیزہ سے پوچھا۔ ہاں ہاں بابا ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ، میں بس ابھی آئی۔ انہیں باہر بھیج کر وہ خود تیار ہونے لگی۔ مبارک ہو جگر، مقدم نے زید کے گلے لگتے ہوئے مبارکباد دی۔ خیر مبارک، آپ کا احسان ہی ہو گیا، زید نے مقدم کو ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا اور وہ مسکرا دیا۔ اب 21 توپوں کی سلامی بھی تو پیش کرنی تھی، مقدم نے زید کو چھیڑا۔
اچھا چھوڑو انکل آنٹی کیوں نہیں آئے؟ وہ حویلی چلے گئے ہیں اس لیے نہیں آ سکے، تم فکر نہ کرو، تم سے ملنے آئیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں مریم کو باہر لایا گیا۔ مریم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی عائشہ اور ارم کے ساتھ زید کی طرف آ رہی تھی۔ زید نے فوراً ہاتھ آگے بڑھایا اور مریم نے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر رات تالیوں کی آواز گونجی۔ سب باری باری آ کر دونوں کو مبارکباد دے رہے تھے اور ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں بھی۔ مقدم اسٹیج پر آیا اور مریم کو مبارکباد دی۔ بھابھی آج سے یہ مصیبت آپ کی ہوئی، اب اسے آپ سنبھال لینا۔ مقدم نے شرارت سے مریم سے کہا جو اس کی بات سن کر مسکرا دی اور زید نے گھور کے مقدم کو دیکھا بھی۔ زید نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھول رہی تھا کہ مقدم بول پڑا، ہاں ہاں پتہ ہے مجھے، میرا بھی ٹائم آئے گا، تو کیوں محنت کر ہے، بار بار بول کے۔ مقدم کی بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ جب مقدم کی نظر سامنے گیٹ سے آتی علیزہ پہ پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ علیزہ پاؤں تک آتی، بلیک لانگ میکسی اوپر لانگ کی بنی جیکٹ کے ساتھ آمرنگ دوپٹہ کندھے پر ڈالے، لمبے کمر تک آتے سلکی بال تھوڑے آگے کو کیے ساتھ بلیک کی نارمل جیولری پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس کی جانب اٹھی تو علیزہ کنفیوز ہو گئی۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتی اسٹیج تک آئی۔ السلام علیکم۔ علیزہ کی میٹھی اور خوبصورت سی آواز سے مقدم ہوش کی دنیا میں آیا۔ وہ علیزہ کو پہچان چکا تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا یہ آنکھیں جنہوں نے 3 دن سے اس کی نیندیں اڑائی ہوئی تھیں۔ تیری آنکھیں تو کرتی تھی ہمارے دل پہ تیر چلانے کا کام، مگر تم نے چہرے سے پردہ ہٹا کر دل کی دنیا ہلا ڈالی۔ وعلیکم السلام، زید اور مریم نے جواب دیا۔ بہت مبارکوں نے کہا کہ بھائی اور بھابھی۔ علیزہ نے آنکھوں میں شرارت لے کر مریم کی طرف دیکھا جو اسے گھور رہی تھی۔ خیر مبارک بہنا، زید نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ زید یہ میری بچپن کی دوست اور میری بیسٹ بہن ہے۔ مریم نے تعارف کرایا۔ اوہ آپ بہت پیاری ہیں، پیاری بہنا، شکریہ بھائی۔ علیزہ مسکرا دی۔ اے اللہ لالی کتنی پیاری لگ رہی ہو، مریم نے گلے لگتے ہوئے کہا اور چٹا چٹ علیزہ کے گال چوم لیے جیسے وہ بیچاری شرما گئی۔ کتنی بار بولا یہ حرکت نہ کیا کرو۔ علیزہ نے گھور کر مریم کو دیکھا۔ اوئے ہوئے لالی تم تو شرما رہی ہو یار، میں تو لڑکی ہوں، مریم سے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا۔ علیزہ بغیر اسے جواب دیے اسٹیج سے ہی اتر گئی۔ علیزہ اسٹیج سے اتر کر نیچے آئی تو عائشہ اور ارم بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی آ گئی۔ لالی یار بات تو سنو، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ عائشہ نے علیزہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے بات مت کرو، علیزہ نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اچھا نا، آئی ایم سو سوری، اب نہیں کرتی، بس اپنا موڈ ٹھیک کر لو، چلو ہم کھانا کھاتے ہیں۔ پھر وہ دونوں کھانا کھانے چلی گئی، جبکہ علیزہ کافی دیر سے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ آگے پیچھے دیکھتی تو اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ ابھی وہ اس بھی سوچ رہی تھی کہ اس کا فون رنگ ہوا، دیکھا تو عمر کی کال تھی۔ عائشہ باہر، عمر آیا، میں اسے لے کر آتی ہوں، تم ادھر ہی رکو، علیزہ نے عائشہ سے بولتے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ مقدم جو بار بار بے خود سا ہو رہا تھا، نظریں بار بار اس لڑکی کی طرف جا رہی تھی اور کچھ سب لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کرتا وہ بلیک تھری پیس میں، ایک ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی پہنے، سیاہ بال جیل سے سیٹ کیے، اپنی تمام وجاہت لیے محفل کا مرکز بنا ہوا تھا۔ مقدم نے بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیا اور وہاں سے ہٹنا ہی بہتر سمجھا۔ علیزہ باہر آئی تو عمر سامنے سے چلتا آ رہا تھا۔ ہیلو باربی گرل، عمر نے بہت محبت سے علیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہیلو مائی ہینڈسم بوائے، علیزہ نے عمر کو دیکھتے ہوئے کہا جو بلو تھری پیس میں بہت پیارا لگ رہا تھا۔ علیزہ نے عمر کے گلے لگتے ہوئے کہا اور عمر مسکرا دیا۔ میری بہن آج کتنی پیاری لگ رہی ہے، کیا کہاں سے لیا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے کرائے پہ یہ خوبصورت چہرہ، عمر نے شرارت سے کہا۔ عمر کی پہلی بات پر تو علیزہ کھلی اٹھی تھی، پر اگلی بات پر غصے سے عمر کو گھون لگی۔ عمر تم بہت بدتمیز ہو، آج کے بعد مجھ سے بات مت کرنا، علیزہ نے کہا کر واپس قدم اندر کی جانب بڑھائے، لیکن عمر سامنے آ گیا۔ اے میری چھوٹی سی بہن، یہ دیکھو میں کیا لایا ہوں۔ عمر نے علیزہ کے سامنے گلاب کے گجے کیے جسے دیکھ کر وہ خوشی ہوگی۔ اے اللہ یہ میرے لیے، علیزہ نے چیک کر پوچھا۔ جی ہاں آپ کے لیے، لاؤ پہنا دوں۔ علیزہ نے فوراً اپنی دونوں کلائیں آگے کی اور عمر نے مسکراتے ہوئے گجے پہنا دیے اور اپنا بازو آگے کیا جسے علیزہ نے ہنستے ہوئے تھام لیا اور عمر کے ساتھ قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ مقدم باہر آئے، سامنے دیکھا جہاں علیزہ ایک لڑکے کے گلے مل رہی تھی اور پھر وہ لڑکا اسے گجرے پہنا رہا تھا اور پھر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کے مقدم کی آنکھیں لال انگارہ بن گئی، پتہ نہیں کیوں اسے اتنا غصہ آ رہا تھا، جبکہ وہ اس لڑکی کو جانتا تک نہیں تھا، اس لڑکی نے تو اسے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا، پھر اسے اتنی وحشت کیوں ہو رہی تھی؟ جی چاہ رہا تھا اس لڑکے کو فنا کر دے، مگر اس کا اس لڑکی پر کوئی حق نہیں تھا۔ یہ سب سوچتے اس نے واپس قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ علیزہ عمر کے ساتھ حال میں داخل ہوئی، سامنے سے عائشہ آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم عمر، کیسے ہو؟ عائشہ نے عمر سے پوچھا۔ الحمدللہ ٹھیک، آپ سنائیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک، جواب دے کر عمر کی جانب دیکھا تو عمر نے بھی اسی وقت عائشہ کی جانب دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں۔ عائشہ نے فوراً نظریں جھکا دیں۔ علیزہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، وہ ان دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کی پسندیدگی دیکھ چکی تھی، پر اسے یہ بھی پتہ تھا کہ اس کے نالائق دوست اور بھائی کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کریں گی۔ اچھا چلو تو میں مریم کے شوہر سے ملواتی ہوں، وہ بولتی عمر کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر آئی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو، نکاح کی۔ عمر نے خوش دلی سے مبارکباد دی۔ بہت شکریہ، دونوں مسکرا دیے۔
عائشہ مزمل بھابی نہیں آئیں کیا؟ علیزہ نے عائشہ سے مریم کی بھابی کے بارے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، دکھ تو نہیں ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ پیچھے سے کسی بچے کی آواز سنائی دی۔ علیزہ نے فوراً مڑ کر دیکھا تو اس کی جانب وہ دوڑتا ہوا آ رہا تھا، لالی لالی۔ علیزہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گئی، وہ دوڑ کر علیزہ کے گلے لگ گیا۔ لالی کی جان کیسے ہو آپ؟ علیزہ نے بہت پیار سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، لالی نے فوراً جواب دیا۔ علیزہ اسے لیے ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھ کے یہ دھیان دیے بغیر کہ اس کے سامنے مقدم بیٹھا ہے۔ تم چپکو الفی، اٹھو یہاں سے، فضول میں میری لالی کے ساتھ چپکی جا رہی ہو۔ عائشہ نے گھور کر مان کو دیکھتے کہا۔ وہ اور علیزہ کے گلے میں بازو ڈال کر زور سے گلے لگ گیا، جیسے ابھی کوئی اسی چھین لے گا علیزہ کو۔ علیزہ اس کی حرکت پر کہہ لگا کر ہنسی اور مقدم بھی بہت غور سے علیزہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہنسنے پر مبہوت سا ہو گیا۔ ہنسنے سے اس کے ہونٹوں کے پاس پڑنے والی ڈمپل اور آنکھوں میں پڑتی ہوئی چمک سے وہ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ تبھی اس کا دھیان اس کے ہاتھ پر کی گئی پٹی پر گیا۔ لالی آپ میری ہو نا؟ مان نے علیزہ سے پوچھا۔ تم چپ کرو چپکو الفی، لالی بس میری ہے۔ عائشہ بھی برابر کا بولی۔ یار کیا ہو گیا، بچہ ہے یہ، آپ فکر نہ کرو لالی، بس آپ کی ہے۔ علیزہ نے اس کا گال چومتے ہوئے کہا۔ اس کی بات تم مان نے چٹ علیزہ کے گال چوم لیے۔ لو یو لالی، مان نے گلے لگتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی بچوں، اٹھو یہاں سے، میری بہن کو چھوڑو، عمر نے قریب آتے ہوئے کہا۔ مقدم نے اسے بہن کہنے پر بہت غور کیا اور تھوڑی دیر پہلے آنے والی سوچ پہ خود کو 100 سلواتیں سنائیں۔ لالی آپ مجھ سے شادی کر لو، پھر ہم روز ملیں گے اور یہ لوگ جیلس ہوں گے جیسے آپ ہو رہے ہیں۔ مان کی بات پر عائشہ اور عمر ان کو کی طرح منہ کھولے اس چھوٹے پیکٹ بڑے دھماکے کو دیکھ لگے۔ اوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے سامنے میری بہن پر ٹھڑک جھاڑے ہو؟ عمر نے گھورتے ہوئے مان کو بولا۔ اور نہیں تو کیا، بچہ ہے، اور باتیں سنو۔ عائشہ نے بھی عمر کا ساتھ دیا۔ کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ تم لوگ چھوٹے بچے سے جیلس ہو رہے ہو؟ علیزہ نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ لالی آپ میری ہو نا؟ مان نے یقین دہانی چاہیے۔ ہاں جی میری جان، میں تو اپنے مان کی ہوں، علیزہ نے ہنستے ہوئے گال چوم کر کہا۔ مقدم حیران تھا اس بچے کی ٹھڑک پر۔ یار اب گھر چلیں، ماما انتظار کر رہی ہوں گی۔ علیزہ مریم سے ملتی ہوئی بولی۔ تھوڑی دیر تک جاتے ہیں۔ نہیں بہت دیر رکے، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔ علیزہ مریم سے مل کر عمر کے ہمراہ باہر کی جانب بڑھ گئی اور کسی کی نظروں نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا۔ مقدم گھر آیا اور ملازمہ کو چائے لانے کہہ کر اپنے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر نکلا، سامنے ٹیبل پر چائے کا کپ پڑا تھا۔ چائے اٹھا کر وہ بیلکنی میں آ گیا اور چائے کے گھونٹ بننے لگا۔ مقدم نے اپنی آنکھیں بند کی، سامنے اس پری پیکر کا چہرہ تھا۔ مقدم کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بہت کم مسکراتا تھا۔ ہر وقت سنجیدہ رہنے والا مرد آج ایک لڑکی کا دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ مقدم نے فون اٹھایا اور کار ملائی۔ 1 گھنٹے کے اندر مجھے اس لڑکی کی ساری معلومات چاہیے داد۔ اپنی بات کہہ کر وہ فون بند کر چکا تھا اور چائے ختم کر کے وہ بیڈ پر نیند دراز ہو گیا۔ سوچوں کا مرکز پھر سے علیزہ تھی، جانے کتنی دیر اپنی سوچوں میں ہی گزر گئی۔ ہوش تو تب آیا جب فون رنگ ہوا۔ ہاں بولو داد۔ سر لڑکی کا نام علیزہ سردار شاہ ہے۔ یہ 4 بہن بھائی ہیں اور ان کے 4 بھائی ہیں۔ یہ اپنے بھائیوں سے بڑی ہیں، 20 سال عمر ہے اور BA مکمل کیا بھی۔ باقی آپ کو مکمل ڈیٹیل اور کچھ تصویریں بھیجی ہیں۔ ٹھیک ہے، گڈ کہہ کر مقدم نے فون بند کر دیا۔ مقدم نے واٹس ایپ آن کیا اور داد کی بھیجی ہوئی نوٹیفیکیشن کھولی۔ سامنے کچھ تصویریں تھیں۔ ایک تصویر میں وہ اپنے 4 بھائیوں اور ماما بابا کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ آنکھوں میں وہی کشش لیے جس سے وہ اس پتھر دل انسان کو اپنا دیوانہ بنا گئی تھی۔ علیزہ سرگوشی نما آواز میں نام لیا تو بریسلیٹ پر ایک کا مطلب سمجھ آیا اور مسکرا دیا۔ تو مس علیزہ سردار، آپ میری آوازوں پر قبضہ کر کے اچھا نہیں کر رہی۔ علیزہ کو تصویر دیکھ کر بولا، جس میں وہ ہنس رہی تھی۔ ایک ستم یہ کہ اس نے ابھی تک مقدم کو دیکھا نہیں تھا اور دوسرا ستم یہ کہ وہ اس کی آنکھوں کا دیوانہ بنا بیٹھا تھا، اور اگر وہ ایک بار نظریں اٹھا کر دیکھ لے تو کیا عالم ہوگا۔ مقدم کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ ایک بار وہ اسے نظریں اٹھا کر دیکھے۔ اپنی سوچوں کے ساتھ وہ کب نیند کی وادی میں اتر گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ علیزہ چینج کر کے باہر آئی اور آتے ہی بیڈ پر گر گیا اور وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ تھکن سے جسم چور چور ہو گیا تھا۔ یہ سب سوچتے اچانک اس کے ذہن میں 3 دن پہلے والا واقعہ آیا۔ کون تھا وہ بھلا؟ اس پر حملہ کیوں ہوا تھا؟ اپنی سوچ کو جھٹک کر وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ 2 انجانے وجود جو ایک کے لیے دیوانہ ہو رہا تھا اور دوسرا اس سب سے بے خبر تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ قسمت کس موڑ پر دونوں کو ملاتی ہے۔ کیا مقدم اپنی پہلی نظر کی محبت کو حاصل کر سکے گا؟ کہ اس کی خواہش پر کون فرمایا جائے گا؟ آج علیزہ کا یونیورسٹی کا پہلا دن تھا اور وہ یونیورسٹی کے سامنے عاصم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی عائشہ اور مریم کا انتظار کر رہی تھی۔ اب یہ نالائق لڑکیاں کہاں رہ گئیں؟ علیزہ نے بیزاری سے کہا، کیونکہ اسے انتظار کرتے آدھا گھنٹے سے بھی زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ آج تو میں نہیں چھوڑوں گی انہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ سامنے سے دونوں چلتی آ رہی تھی اور ایسی آ رہی تھی جیسے یونیورسٹی ان کے دادا ابو نے بنوائی ہو، جو یہ لیٹ ہو جائیں گی اور وہ کچھ نہ بولیں۔ علیزہ گاڑی سے نکلی اور عاصم کو جانے کا بول کر ان کی طرف بڑھ گئی، جو کیٹ واک کرتی آ رہی تھی۔ یہ یونیورسٹی تم لوگوں کے چچا سسر کی ہے نا، جو اس طرح جم کے چل رہی ہو؟ علیزہ کافی غصے سے بولی۔ او مائی گاڈ سویٹ ہارٹ، کتنی پیاری ہے آپ عائشہ۔
علیزہ کے گلے ملتے شوق لہجے میں بولی، اور مریم اس کی ایکٹنگ پہ کہہ کر لگا کے ہنسی۔ شرم کر لو نالائق عورتوں، پہلا دن ہے یونیورسٹی کا اور تم لوگوں کے ڈرامے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ اگر میرا پہلا لیکچر مس ہوا تو میں چھوڑوں گی نہیں تم دونوں کو۔ علیزہ نے انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ اچھا میری جان غصہ تو نہ کرو، ہم چلتے ہیں۔ اس کی تو اوور ایکٹنگ ہی ختم نہیں ہونی۔ مریم علیزہ سے بولتی ہے سہیلی آگے کو بڑھی۔ ارے بے وفا لڑکیوں مجھے بھی لیتی جاؤ۔ عائشہ نے پیچھے سے آواز لگائی اور دوڑ کر ان کے پیچھے گئی، کہیں یہ دونوں واقعی سے یہاں نہ چھوڑ جائیں۔ ان تینوں کو پہلا دن بہت اچھا گزرا۔ اب ان کا آخری لیکچر تھا جو کہ فری تھا، اس لیے وہ کینٹین میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ یار آج کا دن بہت اچھا گزرا، مجھے تو بہت اچھا لگا۔ مریم نے علیزہ اور عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں یہ تو ہے، مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ علیزہ کی طرف سے جواب آیا۔ اچھا میری بات سنو، کچھ دن تک ماما بابا کی اینیورسری ہے تو تم لوگ تیاری کر کے رکھنا، اپنی اور میرے ساتھ گھر میں بھی ڈیکوریٹ کروانا۔ علیزہ عائشہ اور مریم سے مخاطب تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، جواب دونوں کی طرف سے آیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، آج ہم لینے آ گیا، میں چلتی ہوں۔ ہاں ہم بھی چلتے ہیں۔ وہ تینوں اپنا بیگ اٹھائی یونیورسٹی سے باہر آئیں اور اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔ آج مقدم کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ میٹنگ تھی اور وہاں سے اپنی کمپنی کا ریکارڈ پیش کرنا تھا، جو ان کے یہ پروجیکٹ بہت بڑا اور خاص تھا، اس لیے مقدم اپنی نمبر 1 اٹریکشن دینا چاہتا تھا۔ میٹنگ روم کا دروازہ کھلا تو وہ داد اور اپنے سیکرٹری کے ساتھ اندر داخل ہوا اور آ کر اپنی نشست سنبھالی تو نظر سامنے اپنے دشمن اول پر گئی اور دل جلا دینے والی مسکراہٹ پاس کی۔ سامنے بیٹھے وجود کی غصے سے رگیں تان گئی۔ میٹنگ شروع ہوئی تو سب نے باری باری اپنی کمپنی کا ریکارڈ پیش کیا اور آخر پہ مقدم نے کرنا تھا جو وہ کر کے بالکل ریلیکس انداز میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو ہماری اس کمپنی کا پروجیکٹ ہم MMA انڈر اسٹیٹس کو دیتے ہیں۔ نام اناؤنس ہونے کے بعد سب مقدم کو گلے ملے اور مبارکباد دینے لگے۔ تو جیت لی یہ بازی بھی تم نے، جہاں زیب نے مقدم کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بازی جیتی نہیں جاتی جہاں زیب عمر خان، بازی کھیلی جاتی ہے اور میں بہت پرانا کھلاڑی ہوں اور یہ تم سے بہتر کون جان سکتا ہے، مقدم نے زج کرنے والے انداز میں بولا اور جہاں زیب کو اور تپا گیا۔ تم سے خونی رشتہ نہ ہوتا تو تمہارا کبھی لحاظ نہ کرتا، مگر چچا جان بہت عزیز ہے مجھے اور اب تو تم سے بدلہ ضرور لوں گا میں۔ جہاں زیب نے گرا کر مقدم کو بولا، جبکہ مقدم کا کہکا بلند ہوا۔ آل دا بیسٹ مقدم۔ جہاں زیب جو انگوٹھے سے اشارہ کرتے میٹنگ روم سے نکل گیا، جبکہ جہاں زیب نے کرسی اٹھا کر زمین پر دے ماری۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں مقدم، میر احمد کسی صورت تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ غصے سے بولتا وہاں سے نکل گیا۔ مقدم اپنے آفس میں بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا جب دروازہ نوک ہوا۔ کم ان۔ مقدم کا جواب سنتے ہی داد اندر داخل ہوا اور داد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ سر آپ کو کچھ بتانا ہے؟ بولو سر۔ وہ پتہ چلا ہے کہ اس لڑکی کیا ہوتا ہے؟ داد بیوی بولو ایسے۔ مقدم نے داد کو ٹوکا۔ سوری سر، وہ بی بی جی کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ خاور حسن نے کچھ آدمی ان کے پیچھے لگا رکھے ہیں اور موقع کی تلاش میں، موقع ملتے ہی وہ بیوی پر حملہ کریں گے اور اس دن آپ کو بچایا تھا بیوی نے تو خاور حسن کو لگتا ہے وہ آپ کی کچھ لگتی ہیں، اس لیے وہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے بیوی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ داد کی بات سن کر مقدم کے جسم میں خون آگ کی طرح گردش کرنے لگا، جسم کی نیلی رگیں تان گئی اور غصے سے چہرہ لال ہو گیا، جبکہ آنکھوں میں اتنی خوفناک وحشت تھی کہ داد کی ہمت ہی نہ ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی۔ اس کی اتنی جرأت! مقدم بول کر اٹھا اور باہر کو جانے لگا جب داد نے مخاطب کیا، سر وہ خاور حسن ملک سے باہر گیا ہوا، وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ داد کی بات سن کر مقدم ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا اور بولا، داد مجھے ایک دن میں وہ سارے آدمی چاہیے جو خاور نے لگا رکھے ہیں اور اگر وہ نہ ملے تو تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ مقدم نے دھاڑ کر کہا تو وہ داد کو خوف آنے لگا۔ جی سر، شام تک وہ سب آپ کے سامنے ہوں گے، گڈ جاؤ اب۔ مقدم بول کر اپنی کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا اور ٹیبل سے اٹھا کے سگریٹ سلگائی اور فون میں سے علیزہ کی تصویر نکال کر سامنے کی۔ میری شہزادی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا جب تک مقدم میر کی سانسیں ہیں، کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ مائی لٹل گرل علیزہ کی تصویر سے مخاطب ہوا اور مسکرا کر کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب سردار وال کے کیمروں کو ہیک کیا گیا۔ کیمرے ہیک کرنے کے بعد مقدم دیوار پھیلا کر کھڑکی کی گھر کی بیک سائڈ پر داخل ہوا اور لان میں آ کر اپنی اوپر بنی کھڑکی کو دیکھا اور اللہ کا نام لے کر اوپر چڑھ گیا۔ وہ بہت مشکل سے آیا تھا، یہ تو شکر تھا کھڑکی بند نہیں تھی۔ وہ کھڑکی سے اندر داخل ہوا اور کمرے میں نظر دوڑائی، سامنے بیڈ پر دشمن جہاں کو سوتے ہوئے پایا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب گیا اور جھک کر بہت غور سے علیزہ کو دیکھنے لگا جو سوتے ہوئے اور بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بالکل چھوٹی سی بچی کی طرح۔ مقدم مسکرایا اور نظر اس کی آنکھوں پر گئی جن سے میڈم نے پہلے وار میں ہی محترم کو اپنا دیوانہ کر لیا تھا۔ مقدم نے اس کی آنکھوں کو چھونا چاہا پر رک گیا۔ تم صرف میری ہو لٹل گرل اور مقدم میر تمہیں حاصل کر کے ہی لے گا۔ میرے آوازوں کو قابو کر رکھا ہے تم نے، چھوٹی سی ہو اور دن رات مجھے تنگ کرتی رہتی ہو، اچھا نہیں کرتی یہ تم۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی محرم بن کر۔ مقدم مسکرایا اور
پیچھے ہٹ گیا اور جو کام کرنے آیا تھا وہ کرنے لگا. اپنا کام کر کے وہ پھر علیزہ کی طرف آیا جو ہر چیز سے بے خبر سو رہی تھی. مقدم آنکھوں کے رس سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے دل میں اتارنے لگا. You will soon be within my reach, my soul, and I can lay down my world to get you. تم جلدی میری دست میں ہوگی میری جان. میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنی دنیا بھی لوٹا سکتا ہوں. جو کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہے. ایک آخری نظر علیزہ پر ڈال کے جس راستے سے آیا تھا اس راستے واپس لوٹ گیا. مقدم کے راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی. جیسے کر کے وہ گھر پہنچا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی. فریش ہو کر اس نے نماز پڑھی. کچھ سوچتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور کچھ بٹن پریس کیے تو اسکرین پر ایک کمرے کا منظر دکھائی دینے لگا. کمرہ روشن تھا, مطلب وہ جاگ رہی تھی. واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ اسکائی بلو کلر کی شلوار قمیض پہنے ساتھ بڑی سی چادر سے حجاب کی اپنے آپ کو مکمل چادر میں چھپائے ہوئے تھی. باہر آ کر اس نے جائز نماز بچھائی اور نماز ادا کرنے لگی. مقدم کو اس وقت کوئی فرشتہ معلوم ہو رہی تھی. نماز ادا کر کے اس نے دعا مانگی اور جائز نماز اٹھا کر چادر ہٹا دی. الماری میں سے آم رنگ دوپٹہ لیے اس نے اچھے سے سر پر لیا اور اپنا فون پکڑ کر بیٹھ گئی. عائشہ اور مریم کو کوئی ٹائم سے آنے کا میسج کر کے فون رکھ دیا اور کمرے سے جانے کی نیت سے بیڈ سے اٹھی. ابھی وہ تھوڑا سا آگے گئی تھی. کسی چیز کی حرکت محسوس ہوئی. مقدم بہت غور سے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا. علیزہ نے واپس قدم لیے اور تھوڑا جھک کر نیچے دیکھا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا. علیزہ ایک دم چیخ اٹھی اور اچھل کر بیڈ پر کھڑی ہو گئی. ماما ماما عمر احمد. وہ بہت اونچا چیخی. مقدم کی تو جان حلق میں اٹک گئی تھی. کیا ہوا آپ ہی؟ احمد بھاگتا ہوا کمرے میں. احمد وہ چوہا. بس پھر علیزہ کہنے کی دیر تھی. احمد علیزہ سے بھی زیادہ اونچا چیختا ہوا بیڈ پر چڑھ گیا اور علیزہ کے ساتھ چپک گیا. ہاں ماما بابا بھائی بچاؤ. علیزہ کا تو دماغ گھوم گیا تھا. یہ الٹا ہاتھ لا کر رکھ کے تھپڑ جاڑ دیا احمد کو. نالائق انسان, میں نے تمہیں بچانے کے لیے بلایا تھا, ڈرانے کے لیے نہیں. ابھی وہ بول رہی تھی کہ اسے اپنے پاؤں پر کچھ چلتا ہوا محسوس ہوا. اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ایک نہیں بلکہ دو چوہے اس کے بیڈ پر تھے. یہ چھلانگ لگا کر علیزہ بیڈ سے اتری اور صوفے پر چڑھ گئی. احمد کا حال بھی یہی تھا. ماما بابا عمر کوئی نہیں آیا. وہ پھر سے چیخی. سیم ادھر آؤ. وہ پورا زور لگا کر چیخی. کمرے کا دروازہ کھلا. عاصم اور عمر بھاگ کر اندر آئے. پیچھے علی بھی موجود تھا. یا وہ آپ ہی؟ آپ دونوں ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ عاصم نے فکر مندی سے پوچھا. وہ سیم چوہا, علیزہ نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا. عمر اور عاصم نے ملازموں کے ساتھ مل کر بہت مشکل سے چوہے پکڑے اور علیزہ اور احمد نے سکون کا سانس لیا. آپ ہی اب آپ آرام کریں, جو کرنا ہے. اب ادھر کوئی چوہا نہیں. عاصم نے علیزہ سے پوچھا. ٹھیک ہے, میں یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگی ہوں اور تم آج یونیورسٹی نہ آنا لینے. فوڈ ریسٹورانٹ میں آنا. آج مریم اور عائشہ کے ساتھ مجھے وہاں لنچ کرنا ہے. ٹھیک ہے ابھی اس کو بھی لے کے جاؤ نا ورنہ مجھ سے پٹے گا. یہ علیزہ نے احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہ منہ بسور کر رہ گیا, جبکہ علی کہکا لگا کر احمد کو شرارتی نظروں سے دیکھ لگا. آپ ہی اب ایسے تو نہ کریں نا, میں بھی ڈر گیا تھا. احمد نے مسکین سی شکل بنائی. اچھا ٹھیک ہے اب جاؤ تم لوگ, میں تیار ہو کر آتی ہوں. علیزہ کہہ کر اٹھنے لگی کہ علی کی آواز آئی. آپ ہی چوہا. علیزہ فوراً چیخ کر صوفے پر کھڑی ہوگی, جبکہ علی اور عاصم کا کہکا بے ساختہ تھا. وہ دونوں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے جب علیزہ نے پاس پڑا شو پیس اٹھا کر علی کو مارا, جو اس نے بڑی مہارت سے کیچ کر لیا. دفعہ ہو جاؤ نالائق کو یہاں سے ورنہ سر پھاڑ دوں گی تم سب کا. علیزہ غصے سے بولی اور ان لوگوں نے جانے میں ہی بہتری سمجھی, ورنہ کیا پتا وہ واقعی ان کا سر پھاڑ دیتی. ان کی جاتی ہی علیزہ نے لمبا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا. فلا, آج تو میرا دل ہی بند ہو جانا تھا. اور یہ چوہے یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ کھڑکی کس نے کھولی ہے؟ میں تو یہ کام کبھی نہیں کیا. پھر کس نے کھولی؟ وہ یہ سب باتیں خود سے کر رہی تھی. اور مقدم اپنی ہنسی دبائے اپنی معصوم پری کو دیکھ رہا تھا. وہ صرف معصوم دکھتی نہیں تھی, وہ سچ میں بہت معصوم تھی, چھوٹی سی بچی کی طرح. علیزہ نے اپنی سوچوں میں کو جھٹکا اور چینج کرنے چلی گئی. مقدم بھی لیپ ٹاپ بند کرتا آفس کے لیے تیار ہونے لگا. نیند اسے اب آنی نہیں تھی اور اگر مزید علیزہ کو دیکھتا تو خود پہ کنٹرول مشکل تھا. جو مقدم نہیں چاہتا تھا اسے خود کے جذبات کو قابو کرنا آتا تھا. ایسے ہی تو وہ کامیاب مرد نہیں تھا جیسے ایک دنیا جانتی تھی, جس کی وحشت سے ایک دنیا ڈرتی تھی. علیزہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو اسے گھر میں کچھ خاموشی سے لگی. واپس آ کر دیکھنے کو سوچ کر فریش ہونے اپنے کمرے میں چلی گئی. فریش ہو کر وہ باہر آئی تو لانگ میں سے بابا اور ماما کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی. وہ اندر داخل ہوئی. سامنے ابراہیم, علیزہ کی خالہ کا بیٹا, بیٹھا ہوا تھا. السلام علیکم. علیزہ سلام کر کے بابا کے پاس بیٹھ گئی. وعلیکم السلام. سب نے سلام کا جواب دیا. کیسی ہو علیزہ؟ ابراہیم نے علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. الحمدللہ بھائی, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک. کیسی جا رہی ہے پڑھائی؟ بہترین بھائی, آپ بتائیں خالہ جان کیسی ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہیں, تمہیں بہت یاد کرتی ہیں. علیزہ مسکرا دی اور ابراہیم نے بہت غور سے اس کی خوبصورت مسکراہٹ کو دیکھا. ماما بابا آپ دونوں کی طبیعت کیسی ہے؟ علیزہ نے اپنے ماں باپ سے پوچھا. الحمدللہ بیٹا ہم ٹھیک ہیں. آپ ابھی آئی ہیں یونیورسٹی سے, تاکہ ہوں گی آپ آرام کریں. بابا نے علیزہ کا ماتھا چومتے ہوئے کہا. جی ٹھیک ہے بابا جان. علیزہ ان سے بولتی اپنے کمرے میں چلی گئی. مقدم گھر واپس آیا تو اس کا فون بجنے لگا. دیکھا تو رضیہ بیگم کا فون تھا. مقدم نے کال یس کر کے فون کان کو لگایا. السلام علیکم ماں جی. وعلیکم السلام میرا شہزادہ, کیسے ہو؟ ماں جی نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا.
میں ٹھیک ہوں ماں جی. بابا کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے وہاں؟ ہاں یہاں سب ٹھیک ہے. اور تم کب آ رہے ہو؟ بس ماں جی آفس کے کچھ کام ختم کرنے ہیں, وہ ختم ہو جائیں تو میں خود آ جاؤں گا. ٹھیک ہے میرے بچہ, دھیان رکھنا اپنا. خدا حافظ. خدا حافظ ماں جی. مقدم فون رکھتا فریش ہونے چلا گیا. وہ نہا کے باہر نکلا, صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موندیں اور پھر ایک دم اٹھا اور پاس پڑا لیپ ٹاپ اٹھایا اور کچھ بٹن پریس کیے. اب اس کے سامنے علیزہ کے روم کا منظر تھا. علیزہ بہت بری طرح اپنے نوٹ سے الجھی ہوئی تھی. سارے بیڈ پر کتابیں ہی کتابیں تھیں. بیڈ کی ایک سائڈ پر علی اپنی کتاب لیے بیٹھا تھا, جبکہ احمد سر علیزہ کی گود میں رکھے اپنی کتاب میں مصروف تھا. وہ تینوں بہن بھائی اس وقت کسی سیاستدان سے بھی زیادہ مصروف نظر آ رہے تھے. مقدم یہ سب دیکھ کر مسکرا دیا. احمد انسان بن کر بیٹھو, اٹھو ادھر سے, مجھے تنگ نہ کرو. علیزہ خاصی جھنجھلائی ہوئی بولی. ابھی یار کیا ہے آپ کو؟ مجھے ایسے بہت اچھے سے یاد جاتا ہے, ویسے نہیں ہوتا. عمر اسے بتا رہا تھا جیسے بہت راز کی بات ہو. ہیلو, اٹھ ادھر سے, کیوں تنگ کر رہا ہے آپ ہی کو؟ علی احمد کے سر پر سوار ہو گیا. تمہیں کیا پتا, اپنا کام کرو. بہن ہے یہ میری, تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ احمد نے عمر کو گھورتے ہوئے کہا. تو میری کون سی خالہ لگتی ہیں, میری بھی بہن ہی لگتی ہیں. اب عزت سے اٹھ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا. اور جاؤ کام کرو اپنا. جا کے آئے بڑے مجھے میری بہن سے دور کرنے والے. احمد نے علی کو ہری جھنڈی دکھائی. تم کمینے. ابھی وہ کچھ اور بولتا, علیزہ نے اٹھا کے کتاب دونوں کے سر پہ دے ماری. نالائق انسانوں, تم لوگوں کو سکون کیوں نہیں ہے؟ کیوں میرے ہاتھ کا ڈوز لے کے سکون میں آتے ہو؟ علیزہ نے گھورتے ہوئے کہا. آپ کیا جانے ہیں, آپ کے پیارے پیارے ہاتھوں سے تو ہم زہر بھی کھا لیں. یہ تو کچھ نہیں ہے, اور آپ کے ہاتھ کا جب تک ڈوز نہ ملے ہمیں سکون ہی نہیں آتا. علی نے بتی سی نکالتے ہوئے کہا. واقعی آپ ہی بہت مزہ آتا آپ سے تھپڑ کھا کر. احمد نے بھی دل کی بات کہی. ان کی باتیں سن کر مقدم کا کہکا بلند ہوا. علیزہ کا تو دماغ ہی گھوم گیا, اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے. ان کی باتیں سن کر علیزہ نے ہاتھ اپنے ماتھے پر مارا جو کوئی زیادہ ہی زور سے لگ گیا تھا. ابھی کیا کرتی ہیں یار؟ علی نے فکر مندی سے علیزہ کا ماتھا مسلا. میرے بھائیوں, مجھے تھوڑا سا پڑھنے دو, پھر آ جانا. خدا رہا ابھی جاؤ. یہاں سے علیزہ نے بہت نرمی سے سمجھانا چاہا تھا, جو شاید وہ دونوں سمجھ بھی گئے. ٹھیک ہے ابھی آپ آرام سے پڑھ لیں, پھر ہم مل کر پیزا بنائیں گے. اوکے ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ. وہ اوکے بولتے چلے گئے, جبکہ علیزہ نے سب کا سانس لیا. یا اللہ, یہ تو میرا دماغ ہی کھا جاتے ہیں نالائق کہیں کے. اے اللہ, میرا ماتھا اتنی زور سے لگا. اللہ اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بولی. پھر اس کی نظر اپنے نوٹس پر گئی. اف اللہ پوچھے تم سے مریم, میرے سارے نوٹس گھما دیے, میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں. اب اتنے سارے میں کیسے بناؤں؟ میرے تو ہاتھ ہی درد کرنے لگ گئے ہیں, میرے تو سر بھی درد کر رہا ہے. اللہ, میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا. علیزہ مسلسل خود سے ہی باتیں کی جا رہی تھی, جبکہ مقدم مسلسل ہنس رہا تھا. اوہ میری معصوم لٹل گرل, کتنی پیاری باتیں کرتی ہو. دل چاہ رہا ہے کہیں ایسی جگہ چھپا دوں تمہیں جہاں کوئی بھی نہ دیکھ سکے تمہیں. تم ہو اور بس میں, اور کوئی نہیں. مقدم علیزہ کو دیکھتے ہوئے بولا, جو کمرے سے باہر جا رہی تھی. آج اتوار کا دن تھا اور سب گھر پر موجود تھے. دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور وہ چاروں بہن بھائی لان میں بیٹھے ہوئے تھے. علیزہ نیچے گھاس پر بیٹھی ہوئی تھی, جبکہ عمر ساتھ ہی کرسی پر بیٹھا علیزہ کے بالوں میں مالش کر رہا تھا. اور علی علیزہ کے ہاتھوں پر نیل پینٹ لگانے میں مصروف تھا, جبکہ احمد علیزہ کے ساتھ بیٹھا چپس کھا رہا تھا. کبھی وہ خود کھاتا تو کبھی وہ علیزہ کھلاتا. حاسم دوسری سائڈ پہ کھڑا علیزہ کی فرمائش پہ جھولا لگوانے میں مصروف تھا. آمنہ بیگم اور سردار صاحب باہر آئے تو اپنے بچوں کو دیکھ کر بے ساختہ ماشاءاللہ بولا, اور ان کے پیچھے آتے ابراہیم نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران ہی رہ گیا. وہ چاروں بہن بھائی ایک ساتھ کتنے مکمل تھے. کیا ہو رہا ہے بچوں؟ ماما صاحب سے مخاطب ہوتی پاس کرسی پر بیٹھ گئی. بابا بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے, جبکہ ابراہیم کو آتا دیکھ علیزہ نے جلدی سے پٹا سر پر لیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. کچھ نہیں ماما, آپ دیکھ لیں, اپنی بہن کی خدمت کر رہے ہیں. عمر نے شرارت سے کہا. تو کرنی نہیں ہے کیا, بڑی ہوں تم سب سے, علیزہ نے اتراتے ہوئے کہا. حضور, ہم تو آپ کے نوکر ہیں اور آپ ہماری ملکہ. حاسم نے سر کو خم کرتے ایک ہاتھ سینے پہ رکھے جھکتے ہوئے کہا. تو علیزہ کھلکھلا کر ہنسی. اچھا ابھی آج ہم نے باہر لنچ کرنا ہے, آپ کو یاد ہے نا؟ علی نے علیزہ کو یاد کروانا چاہا. ہاں جی مجھے یاد ہے, میں مریم اور عائشہ کو بھی بلا رہی ہوں, تم لوگ بھی جلدی سے تیار ہو کر آؤ. میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں. علیزہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی. پیچھے حاسم, علی اور احمد بھی تیار ہونے چلے گئے. بھائی آپ بھی چلیں, عمر نے ابراہیم سے کہا. ہاں بیٹا تم بھی چلے جاؤ بچوں کے ساتھ, بابا نے پیار سے دیکھتے ہوئے ابراہیم سے بولا. نہیں انکل کوئی بات نہیں, میں نے کسی ضروری کام سے باہر جانا ہے, چھوڑیں آپ کام کو, جلدی سے تیار ہو کر آئیں. ہاں جاؤ بیٹا, ماما نے بولا. ٹھیک ہے خالجان, میں تیار ہو کر آتا ہوں. ابراہیم بولتا اٹھ کر تیار ہونے چلا گیا. آ جاؤ یار, تم لوگوں کو مجھ سے بھی زیادہ ٹائم لگاتے ہو. علیزہ خاصی جھنجھلائی ہوئی بولی. شکر ہے آج کی تاریخ میں شہزادے تشریف لے آئے ہیں. علیزہ نے ان چاروں کو دیکھتے ہوئے بولا. ہاں ہم شہزادے اور آپ ہماری شہزادی لگ رہی ہیں. حاسم نے علیزہ کو دیکھتے ہوئے بولا, جو پرپل کلر کے فراق میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی. اچھا چلیں, اب دیکھو 2 بج گئے ہیں. جی چلیں, عمر بولا. سب کے ساتھ باہر آئے اور ابراہیم پہلے سے ہی باہر موجود تھا. علیزہ, علی اور حاسم ایک گاڑی میں بیٹھے, جبکہ احمد, عمر اور ابراہیم ایک گاڑی میں. وہ لوگ ریسٹورینٹ پہنچے تو علیزہ سب سے آگے, جبکہ وہ سب اس کے پیچھے جا رہے تھے. علیزہ نے ریسٹورینٹ کا دروازہ اندر کو کھولا اور اندر داخل ہوئی. اندر ایک لڑکا ٹیڈی بیئر کا کاسٹیوم پہنے کھڑا تھا. وہ اچانک علیزہ کے سامنے آیا اور علیزہ کی ایک زبردست چیخ کی.
وہ اس اچانک ہونے والے حملے سے بہت ڈر گئی تھی اور اپنے پیچھے آتی عمر کا بازو پکڑ کر اس کے پیچھے چھپ گئی۔ سارا ریسٹورینٹ کا حال میں کہہ کر گونجا۔ جبکہ علیزہ خود حالات کی سمجھ آئی، وہ خود ہنس پڑی۔ ٹیڈی بیئر کا کاسٹیوم اتار کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ علیزہ نے دیکھا تو وہ کوئی لڑکا نہیں بلکہ لڑکی تھا۔ سوری، میں نے اتنی پیاری لڑکی کو ڈرا دیا۔ اس لڑکی نے شرمندگی سے بولا۔ علیزہ ہنس دی۔ کوئی بات نہیں، میں بس ڈر گئی تھی، اب شرمندہ نہ ہوں، علیزہ نے اس لڑکی سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا اور وہ مسکرا دی۔ چلیں آپ ہی، آسم نے بولا۔ علیزہ ہنستی ہوئی ان لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی، جبکہ لوگ منہ کھولے اس لڑکی کے پیچھے 5 لڑکوں کے گینگ کو آتا دیکھ رہے تھے۔ علیزہ تھوڑا آگے گئی تو اس کو مریم اور عائشہ دکھائی دی۔ وہ ان کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ 5 اس کے آگے والی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ السلام علیکم، علیزہ نے خوش دلی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، شکر ہے آپ نے ہمیں اپنے دیدار کا شرف بخشا، ورنہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ آج خالی ہاتھ جائیں گے۔ عائشہ نے شوقی سے کہا۔ اوہ اچھا جی، چلو کر لو دیدار، سامنے بیٹھی ہوں۔ علیزہ نے بھی اسی لہجے میں کہا تو وہ دونوں مسکرا دی۔ بس یقین مانو لالی، ہمارا تمہیں کڈنیپ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مریم نے علیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ علیزہ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی، تو عائشہ نے اگلی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ علیزہ کو فوراً سمجھ آ گئی۔ تم لوگ ٹرائی کر کے دیکھ لو، میرے بھائیوں کے ہوتے ہوئے تو مجھے یہاں سے 1 انچ بھی ہلاتی ہو کہ نہیں؟ علیزہ نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ قسم سے یار، اگر میں لڑکا ہوتی نا، گن پوائنٹ پر تم سے نکاح کر لیتی۔ عائشہ نے علیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی، اور ان کے پیچھے بیٹھا ایک وجود جیسے اس کی ہنسی میں کھو سا گیا ہو، وہ یک ٹک علیزہ کو دیکھتے جا رہا تھا۔ کھانا کھا کر وہ لوگ گھر واپس آئے تو عمر نے علیزہ کو مخاطب کیا۔ میڈم آپ ذرا میرے ساتھ آئیں۔ علیزہ اس کے ساتھ چل دی۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ کیا پلان ہے پھر ماما بابا کی اینیورسری کا؟ پلان یہ ہے کہ اس بار ہم فنکشن رکھیں گے اور بابا کے آفس سے بھی سب کو بلانا ہے اور سب جاننے والوں کو بھی، علیزہ نے جوش سے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر ہم فنکشن 10 بجے کا رکھیں گے۔ وہ کیوں؟ علیزہ نے سوالیہ نظر سے کہا۔ وہ بس پرسنل ہے تھوڑا۔ ٹھیک ہے، پھر سب کو ٹائم سے انویٹیشن بھیج دینا، اور میں نے ماما بابا کے لیے گفٹ بھی لینے جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ یہ ایک بیسمنٹ کا منظر تھا، جہاں 8 آدمی 3 دنوں سے بھوکے پیاسے بندھے تھے۔ بیسمنٹ کا دروازہ کھلا اور وہ داد اندر داخل ہوا۔ وہ سب نیم بیہوش تھے۔ سامنے پڑا ٹھنڈا پانی اٹھایا اور ان کے اوپر پھینکا۔ وہ آدمی ہڑبڑا کر اٹھے۔ ہمیں جانے دو، کون ہو تم؟ کون لایا ہمیں یہاں؟ ہمیں چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، ان میں سے ایک آدمی نے دھمکی دی۔ ہاں ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ واہ بھائی واہ، تم لوگ شاید جانتے نہیں ہو کہ تم لوگ کس کے پاس ہو، تم لوگوں کو موت پکی ہے، مگر جب تک سر کا حکم نہیں ہوتا تم لوگ تب تک ایسے ہی پڑے رہو گے۔ داد بولتا پھر سے انہیں بھوک پیاس سے تڑپتا ہوا چھوڑ گیا۔ اس وقت جہانزیب بیڈ پر لیٹا آج کے ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جہانزیب اپنی جوگری دوست فرحان کے ساتھ آج لنچ کرنے آیا تھا۔ ابھی وہ اندر آیا ہی تھا کہ تھوڑا آگے چل کے اسے کوئی چیخ سنائی دی۔ اسے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ ایک لڑکی دوسرے لڑکے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، جبکہ سب ہنس رہے تھے۔ وہ لڑکی آہستہ سے لڑکے کے پیچھے سے نکلی اور پھر ہنس دی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھتے ہی رہ گئے، جو بالکل سادہ مگر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر وہ ہنستی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اتفاق تھا کہ علیزہ چلتی ہوئی اس کے ٹھیک آگے والے ٹیبل پر بیٹھ گئی، اور وہ بے خود سا ہو کے اس کو یک ٹک دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ سب یاد کر کے جہانزیب کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے بار بار اس کی جھکی ہوئی نظریں یاد آ رہی تھی۔ پورے وقت میں اس لڑکی نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ آج تو مجھے اس زمین پر چلتی پھرتی پری نظر آ گئی۔ کتنی پیاری تھی وہ، کتنی حیات تھی اس کی آنکھوں میں، سوچ کر وہ مسکرا دیا۔ صبح کی روشنی چاروں طرف پھیلی بہت خوبصورت نظارہ پیش کر رہی تھی۔ علیزہ اٹھی اور آج خود ناشتہ بنانے گھر سے کچن میں چل دی۔ وہ سب ناشتے سے فارغ ہوئے تو علیزہ آسم کو لیے شاپنگ پر چلی گئی۔ وہ مال میں داخل ہوئی تو آسم کے ساتھ اپنی تمام شاپنگ کر لی۔ وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ رہے تھے جب علیزہ سے کوئی ٹکرایا اور گر ہی جاتی اگر آسم فوراً بازو نہ پکڑتا اس کا۔ آسم نے غصے سے سامنے والے کی طرف دیکھا جہاں ٹکرانے والا غائب ہو چکا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں آسم، چلو ہم چلتے ہیں۔ علیزہ آسم کو لیے باہر کی جانب بڑھ گئی، جب ایک سائڈ پر کھڑا وجود مکروہ سا تھا کیونکہ وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ مقدم کام میں بری طرح سے الجھا ہوا تھا اور کچھ اسے حویلی سے بار بار پیغام آ رہے تھے کہ وہ حویلی آئے۔ آج اسے شاہ کمپنی کی طرف سے انویٹیشن آیا تھا، جو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جو بھی ہو، وہ کم سے کم اپنی شہزادی کا دیدار تو کر سکے گا۔ دوسری طرف جہانزیب ہاتھ میں انویٹیشن کارڈ پکڑے سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکی جس نے اس دن کے بعد اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑا، اس کے خیالات، سوچ، خوابوں تک رسائی حاصل کر لیا اس نے، وہ اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ مکمل طور پر اس لڑکی نے جہانزیب خان کو اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ آج علیزہ کے ماما بابا کی شادی کی اینیورسری تھی اور سب نے مل کر ایک فنکشن ارینج کیا تھا جو باہر لان میں رکھا گیا تھا۔ لان کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا۔ علیزہ کے ماما بابا کی شادی کی سالگرہ اسلامی سال کی پہلی تاریخ کو آتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی اینیورسری انگریزی تاریخ پر نہیں منائی تھی اور نہ ہی کبھی کوئی فنکشن رکھا تھا، لیکن اس بار ساری تیاری ان کے بچے کر رہے تھے۔ سردار صاحب نے منع کرنا چاہا مگر سب کے اصرار کرنے پر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا، بس کچھ چند جاننے والوں کو، جن میں مقدم اور جہانزیب بھی اہم وجود تھے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ سردار صاحب ان کے باپ چچا کے
جگری جا رہے ہیں، لیکن سردار صاحب انہیں اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتے تھے، اس لیے ان لوگوں کو بلانے کا بھی سردار صاحب نے ہی بولا تھا۔ اور آج سال کی پہلی تاریخ کے ساتھ 8 نومبر بھی تھا، مطلب علیزہ کی سالگرہ جو رات کو ماما پاپا کی اینیورسری کے ساتھ منائی جانی تھی۔ مگر علیزہ اس سب سے بالکل بے خبر تھی، اسے تو اپنے ماما پاپا کی اینیورسری کی خوشی میں یہ بھی یاد نہیں تھا کہ رات 12 بجے اس کی بھی سالگرہ شروع ہو جانی تھی۔ اس لیے تو عمر نے فنکشن کا ٹائم رات 10-11 بجے کا رکھا، کیونکہ صبح اتوار تھی، اس لیے کسی کو مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ علیزہ کو آج عجیب سی کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اس کو بخار ہو رہا تھا، جسے دیکھتے عمر نے ڈاکٹر کو بلایا اور ڈاکٹر انجیکشن لگا کر کچھ دیر میں ٹھیک ہو جانے کی ہدایت دیتا چلا گیا، جبکہ عمر نے علیزہ کو میڈیسن دے کر سلا دیا اور فوراً سونے کی وجہ نیند کی گولی تھی جو عمر نے دی تھی تاکہ وہ لوگ اپنا کام آرام سے کر سکیں اور علیزہ بھی آرام کر لے تاکہ وہ رات کو بالکل فریش ہو۔ فنکشن عروج پر تھا، مگر سب لوگ آ چکے تھے، جبکہ مقدم کی نظریں بار بار کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ اسے کہیں پر نہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ یہی حال جہاں زیب کا بھی تھا، وہ بھی بے چین سا ہوا بیٹھا تھا۔ مقدم بلیک پینٹ کوٹ ساتھ وائٹ شرٹ پہنے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ جہاں زیب بلو 3 پیس سوٹ پہنے اپنے تمام تر وجہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی خاندان کے چراغ تھے، بلکہ کسی سے کم ہو سکتے تھے۔ محفل میں موجود تمام لڑکیاں صرف ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھیں اور بار موقع تلاش کر رہی تھی کسی طرح بات ہو جائے ان سے۔ مقدم تو سخت اکتا گیا تھا ان سب سے اور بار نظریں گھماتا، مگر پھر مایوس ہو جاتا، جانے وہ کہاں تھی۔ 12 بجنے میں 40 منٹ رہ گئے تھے جب عمر چلتا ہوا عائشہ کی طرف آیا، جو آج لائٹ پنک میکسی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ السلام علیکم، مقدم نے پاس آتے سلام کیا۔ عائشہ جو مریم سے باتوں میں مصروف تھی، عمر کی آواز سن کر ایک دم مڑی۔ وہ بلیک 3 پیس پہنے آدھ درجہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ عائشہ نے دیکھتے ہی نظریں جھکا لی۔ وعلیکم السلام جی، آپ سے ایک کام تھا، 12 بجنے میں کچھ وقت ہی رہ گیا، آپ علیزہ کو اٹھا دیں جا کر اور اسے تیار بھی کروا کر لے آئیں۔ جب وہ تیار ہو جائے تو آپ مجھے ایک میسج کر دیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے، عائشہ بولتے مریم کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ علیزہ کی آنکھ کھلی تو خود کو سوتا پا کر اچھل کر اٹھی۔ ہائے اللہ، میں سو رہی تھی، میں کیسے سو گئی؟ باہر سے میوزک کی آواز آ رہی تھی، مطلب فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ ہاں جی میڈم، اٹھ گئی آپ؟ چلو اب جلدی سے تیار ہو کر آؤ، 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، باہر انکل آنٹی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مریم نے آتے ہی پیغام دیا۔ علیزہ ہاں میں سر لیتی ڈریس لے کر واش روم کی طرف بھاگی۔ علیزہ تیار ہو چکی تھی۔ عائشہ نے فوراً عمر کو میسج کیا، جسے عمر کا جواب آیا کہ لے آؤ۔ ابھی 12 بجنے میں 15 منٹ تھے۔ علیزہ نے ان دونوں کے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ محفل میں چند ہی لوگ تھے، زیادہ نہیں تھے، اس لیے سب کو کھانا کھلا دیا گیا تھا، مگر مقدم سے تو وہ بھی نہیں کھایا گیا تھا، وہ تو بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ اس کا بار علیزہ کمرہ بھی دیکھا، فون سے پر ادھر کوئی نہیں تھا، بھلا وہ کہاں جا سکتی تھی؟ اب اس بیچارے کو کیا پتا کہ علیزہ کے 2 کمرے تھے اور دونوں ایک جیسے تھے۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہا تھا کہ ساری لائٹس بند ہو گئی، ایک دم شور سا اٹھا تو آسم کی آواز لان میں گونجتی کہ تھوڑی دیر خاموش رہ جائے، لائٹ ابھی آ جائے گی، جس کی وجہ سے سب چپ کر گئے۔ علیزہ باہر آئی تو آتر اندھیرا تھا، ایک پل کو تو وہ ڈر گئی۔ جب اس نے لان میں پہلا قدم رکھا تو اچانک میوزک چلنے لگا۔ علیزہ نے 2 قدم آگے بڑھائے تو ایک لائٹ چلی جو صرف علیزہ کے وجود پر پڑی تھی۔ وہ حیران سی ہوتی آگے قدم بڑھانے لگی، جیسے جیسے وہ چل رہی تھی ویسے ویسے لائٹ بھی چلتی جا رہی تھی۔ لائٹ آن ہوتے ہی مقدم کی نظر علیزہ پر پڑی اور اس کے تو دل کی دنیا ہی ہل گئی۔ وہ وائٹ گھٹنوں سے نیچے آتی فراق ساتھ وائٹ ہی چوڑی دار پاجامہ، وائٹ ہی دوپٹہ، کلائیوں میں وائٹ ہی چوڑیاں پہنے، ہلکی پھلکی جویلری پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے، بالوں کھلا چھوڑے قیامت ڈال رہی تھی۔ جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑے جہاں زیب کا بھی یہی حال تھا، وہ بغیر پلک جھپکے اسے ہی دیکھے جا رہی تھا۔ علیزہ چلتی آ رہی تھی جب ایک اور لائٹ روشن ہوئی۔ وہاں سے چلتا آ رہا تھا جبکہ پیچھے گانا شروع ہو چکا تھا، بن جا تو میری رانی تینوں محل دوا دوں گا۔ ساتھ ساتھ وہ علیزہ کے سٹیپ لے رہا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ علیزہ بس مسکرائے جا رہی تھی۔ سن میری رانی، بن میری رانی۔ آسم نے علیزہ کو گول گھمایا اور آہستہ سے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ پھر میوزک آیا اور آسم علیزہ کا ہاتھ پکڑے تھوڑا چل کر آگے آیا اور ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہو گیا۔ پھر سامنے لائٹ چلی اور اب سامنے علی تھا۔ عشق بلاوا مینوں تیرے نام دا آیا۔ علی ساتھ ساتھ گاتا ہوا آ رہا تھا۔ جب علیزہ کے پیچھے ایک اور لائٹ جلی، علیزہ پیچھے کی طرف مڑی اور اب سامنے احمد تھا۔ احمد علیزہ کے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھ کے سٹیپ لے رہا تھا۔ پھر علیزہ نے کو گھمایا اور علیزہ علی کی طرف چلی گئی۔ علی سٹیپ لیتا علیزہ کو گھما کر سامنے کیا اور احمد اور علی نے ان کے دونوں گالوں پر ایک ساتھ چوما اور ہاتھ پکڑ کر کچھ قدم آگے اور پھر پیچھے ہو گیا۔ میوزک چل رہا تھا اور ہر طرف اندھیرا تھا، صرف علیزہ کے وجود پر روشنی تھی۔ سامنے لائٹ چلی اور اب سامنے عمر تھا۔ عمر علیزہ کو اپنے ایک بازو سے گھماتا دوسرے پر لایا اور پھر وہ چاروں بھائی ایک ساتھ سامنے آئے اور سٹیپ لینے لگے۔ گانا بند ہوا اور علیزہ کھلکھلاتی ہوئی ان کے پاس آنے پر وہ چاروں ایک آواز میں بولے ہیپی برتھ ڈے ہیپی، جبکہ علیزہ پھر سے کھلکھلائی اور عمر کے گلے لگی۔
وہ تینوں بھی ان کے گلے لگے، ہر طرف تالیوں کی گونج سنائی دی۔ وہ مسکراتے ہوئے ماما بابا کی طرف بڑھے۔ علیزہ ہیپی اینیورسری بابا جان، علیزہ نے گلے ملتے ہوئے کہا۔ سردار صاحب نے محبت سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور اس کا ماتھا چوما، پھر وہ اپنی ماما کے گلے ملی اور گال پر بوسہ دیا۔ اب منظر یہ تھا کہ درمیان میں علیزہ، دائیں جانب سردار صاحب جبکہ بائیں جانب آمنہ بیگم تھی، اور ان کے دائیں جانب عمر اور عاصم جبکہ بائیں جانب علی اور احمد کھڑے تھے۔ پھر علیزہ نے ماما اور بابا کا ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹا اور سب تالیاں بجانے لگے۔ علیزہ ماما بابا کو کیک کھانے کے بعد عمر کو کھلانے لگی۔ کیک اسے کھلا کر کریم اس کے گال پر لگا دی اور ہنس دی۔ پھر یہی عمل اس نے علی اور احمد کے ساتھ کیا، اور اب باری تھی عاصم کی۔ کیک کھلا کر اس کی ناک پر کریم لگا دے تو وہ سب ہنسنے لگے۔ اب ہماری باری، علی اور احمد نے بولتے ہی علیزہ کی طرف بڑھے۔ علی نے علیزہ کا دایاں گال اپنے گال سے لگایا اور علی نے اپنا بایاں گال علیزہ کے گال سے مس کر کے پیچھے ہٹے تو کیک کا لگایا ان سے، کیونکہ علیزہ کے دونوں گالوں پر کریم لگ چکی تھی اور وہ بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی۔ نالائق انسانوں، شرم تو نہیں آتی؟ علیزہ نے اپنی ہمیشہ بولنے والی لائن بولی۔ دونوں نے ہنستے ہوئے ایک ایک ٹیشو پکڑا اور دونوں نے علیزہ کا گال صاف کیا، اور تب سے اب تک ایک منظر کیمرہ مین اپنے کیمرے میں قید کر رہا تھا۔ وہاں موجود ہر ایک پر رش سے ان بہن بھائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ چلے میڈم آپ ادھر آئیں، عمر بولتا علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک کے ٹیبل کی طرف بڑھا اور وہاں جا کر بٹھایا، اور ایک انکل کو اشارہ کیا جو اب اس طرف آ رہے تھے۔ السلام علیکم انکل، علیزہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسا فیل ہو رہا ہے اب آپ کو؟ انہوں نے سامنے بیٹھتے پوچھا۔ بہتر مگر سر درد کرتا ہے وقت بے وقت سے، اور گھبراہٹ سی ہوتی ہے، علیزہ نے سچ بتایا۔ انہوں نے علیزہ کا چیک اپ کیا اور بولے ٹھیک ہے بیٹا، بس بخار کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ علیزہ سے بولتے اٹھے اور عمر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر گئے تو مریم اور عائشہ وہاں کر بیٹھ گئیں اور وہ تینوں باتیں کرنے لگیں۔ وہ ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھے جہاں مکظم اور جہاں زیب بیٹھے تھے۔ عمر بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ انکل صاحب ٹھیک تو ہے نا؟ عمر نے فکر مندی سے پوچھا۔ عمر میری بات دھیان سے سنو، تم سمجھدار بچے ہو اس لیے میں تمہیں یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ مکظم اور جہاں زیب بھی آگے ہو کر بیٹھ گئے۔ انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ دیکھو بیٹا، علیزہ کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگی مجھے، اس کی نبض رک رک کر چل رہی ہے اور اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، مطلب اس کا خون گردش نہیں کر رہا، یہ سب بخار میں نہیں ہوتا۔ کیا مطلب انکل، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کھل کر بول رہے ہیں۔ عمر خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ ایسی علامات تب ملتی ہیں جب کسی کو حد سے زیادہ خطرناک زہریلا زہر دیا جائے۔ وہ بول رہے تھے اور عمر کو لگ رہا تھا اس کا دل کسی نے مسل کر رکھ دیا ہو، جبکہ مکظم کو اپنا آپ کسی گہری کھائی میں گم ہوتا دکھائی دے رہا تھا، جیسے اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں کر لیا۔ جہاں زیب کا بھی یہی حال تھا، اس کے دل میں بہت بڑا ڈر بسیرا کر گیا تھا۔ تم کچھ دیر بعد اسے لے کر ہسپتال اور میں اس کی کچھ ٹیسٹ کروں گا اور پھر ہی کوئی حل نکال سکوں گا۔ جی انکل، میں 1 گھنٹے تک انہوں نے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور پلیز یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، علیزہ بہت حساس ہے، وہ بہت ہرٹ ہوگی۔ عمر نے ان تینوں کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا فکر مت کرو بیٹا، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، اتنی پیاری گڑیا کو ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے، تم بس کچھ ٹائم بعد اسے لے کے پہنچو۔ وہ یہ بولتے عمر کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے، جبکہ مکظم کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا۔ اس نے علیزہ کی جانب دیکھا جو کافی فاصلے پر کھڑی عائشہ کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ علیزہ مریم کی کوئی بات سن رہی تھی۔ اس وقت وہ تینوں کچن میں تھیں۔ جب اسے ایسے محسوس ہوا جیسے ایک دم اس کے جسم سے جان نکل رہی ہے، اس نے خود پر کنٹرول کرنا چاہا پر بے سود۔ اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے جلدی سے کرسی کا سہارا لیا۔ لالی کیا ہوا؟ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ عائشہ اور مریم پریشان سی ہو گئی۔ مریم نے علیزہ کو کرسی پر بٹھایا، جبکہ عائشہ 1 منٹ کی بھی دیر کیے بغیر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ عمر، وہ علیزہ، اس کا سانس پھول چکا تھا جس کی وجہ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا عائشہ؟ عمر فوراً بھاگتا ہوا عائشہ کی طرف آیا۔ عمر، وہ علیزہ، اسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ عائشہ کے بتانے کی دیر تھی۔ عمر بھاگتا ہوا اندر گیا۔ آپ ہی اٹھیں، آپ ہی کیا ہوا آپ کو؟ دیکھیں آپ ہی اٹھیں، آنکھیں کھولیں، آپ ہی پلیز اٹھیں، ایک بار آنکھیں کھولیں، ہمیں تنگ نہ کریں۔ عمر علیزہ کا چہرہ تھپتھپاتا ہوا مسلسل اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ علیزہ کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ عمر نے علیزہ کو فوراً بازو میں اٹھایا اور باہر کی جانب بھاگا، جبکہ عائشہ کو لگا عمر اکیلا کافی نہیں ہے، اس لیے وہ عاصم کے پاس گئی جو مکظم اور جہاں زیب کے سامنے بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ عاصم، وہ علیزہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ آنکھیں نہیں کھول رہی۔ عمر اندر گیا۔ عاصم فوراً اٹھا اور بھاگتا ہوا اندر گیا، جبکہ مکظم اور جہاں زیب بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔ وہ لوگ جب اندر کی جانب گئے تو اندر انہیں کوئی نہیں ملا۔ عاصم، وہ علیزہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ ہم سے باتیں کر رہی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ عمر اسے لے کے باہر کی طرف گیا، مریم نے روتے ہوئے بتایا، جبکہ وہ 1 منٹ کی بھی دیری کیے بغیر باہر کی طرف بھاگے۔ عمر بہت سپیڈ سے گاڑی چلاتا ہوا اسپتال پہنچا اور علیزہ کو بازو میں اٹھا کر اندر کی جانب بھاگا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر، وہ اونچی آواز میں چیخا تو وہ بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ انکل، اسے دیکھیں کیا ہو گیا۔ اچانک وہ علیزہ کو اسٹریچر پر لٹاتے ہوئے بولا آپ ادھر ہی رکو بیٹا، ہم لے کے جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کرو کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر عمر سے بولتے تیزی سے علیزہ کو ICU میں داخل ہوئے۔ پیچھے وہ تینوں بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ یا اللہ، آپ ہی کو کچھ نہ ہو، آپ کو تو پتہ ہے نا ہم نہیں رہ سکتے ان کے بغیر، میں چھوڑوں گا نہیں اسے، جس نے یہ کیا جان سے مار دوں گا میں اسے۔ عمر اس وقت کچھ اور ہی دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ بنی ہوئی تھی اور دل مسلسل اپنی بہن کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ بھائی آپ ہی کہاں ہیں؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ کدھر ہیں آپ ہی؟ عاصم بہت زیادہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ اندر ہیں، ابھی ڈاکٹر آئے گا تو بتائے گا، عمر کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔
بھائی آپ لوگ کیوں آ گئے؟ ایسے ہی پریشانی اٹھانی پڑی آپ کو؟ عمر نے مقدم اور جہاں زیب کو دیکھتے ہوئے بولا، تم چھوٹے بھائی ہو میرے، چچا جان کے بیٹے ہو تم، پھر پریشانی کیسی؟ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں وہ یہ دلاسا خود کو دے رہا تھا یا عمر کو۔ مقدم نے عمر کو حوصلہ دیا، جبکہ جہاں زیب کی موجودگی وہ بالکل بھلائے ہوئے تھا، جیسے وہ وہاں ہو ہی نہیں۔ ہاں فکر مت کرو، اللہ سب بہتر کریں گے، تم بس دعا کرو۔ جہاں زیب عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے انہیں یہاں بیٹھے 4 گھنٹے ہو گئے تھے، پر ابھی ڈاکٹر باہر نہیں آیا تھا۔ وہ آواز سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی، ان کی زبان پر بس ایک ہی دعا تھی، علیزہ کی زندگی۔ ICU کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ عمر بھاگ کر ان تک پہنچا۔ ڈاکٹر کیسی ہیں آپ ہی؟ اب کیا ہوا ہے انہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے انہیں کون سا زہر دیا گیا؟ انہیں دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک ترین زہر دیا گیا۔ وہ کسی بھی کھانے پینے کی اشیاء میں ڈال کر نہیں بلکہ انجیکشن سے، اور انہیں وہ زہر دیے 10 دن ہو گئے ہیں۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، مگر انہیں اس بات سے دور رکھا جائے تو بہتر ہے، انہیں کسی بات کے بارے میں نہ بتایا جائے۔ آپ کون ہیں ان کے؟ ڈاکٹر نے مقدم اور جہاں زیب سے پوچھا۔ یہ بڑے بھائی ہیں میرے، عمر نے تعارف کرایا۔ آپ دونوں اور آپ؟ عمر میرے کیبن میں آئیے ذرا۔ ڈاکٹر بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک تو ہے؟ اس وقت وہ تینوں ڈاکٹر کے پاس سامنے بیٹھے تھے، جب مقدم نے ڈاکٹر سے پوچھا، دیکھو بیٹا تم سب ہمارے ہی بچے ہو، اس میں کھل کر بات کروں گا۔ علیزہ کو ہیوی ڈوز زہر دیا گیا ہے، اور وہ بھی انجیکٹ کر کے اس کے بازو پہ۔ یہ ایسا زہر ہے جو ایسا انسان کا اندر ختم کر کے جاتا ہے، خون خشک کرنے لگتا ہے، اور یہ ایک دم نہیں ہوتا، اس میں 25 سے 30 دن درکار ہوتے ہیں، اور یہ انسان کو ایسے مارتا ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو پوسٹ مارٹم کرنے سے بھی پتہ نہیں چل سکا کہ بندے کی موت کیسے ہوئی۔ علیزہ کو اس کا اثر جلدی ہوا ہے کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکی تھی۔ 30% ظاہر اس کے جسم میں پھیل چکا تھا۔ یہ تو اللہ کا لاکھ بار شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں پہلے ہی ریئیکٹ کر کے اسے سامنے لے آئی، ورنہ ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا۔ اگر چلتا بھی تو ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ وہ بچی بہت معصوم ہے، بے شک وہ اپنے خدا کے سامنے بہت قریب ہے، اس لیے وہ اب ٹھیک ہے، ہم مکمل علاج کریں گے۔ علیزہ کا فی الحال ہم نے وہ زہر نکال دیا ہے، وہ ابھی بے ہوش ہے، 2-3 گھنٹوں تک ہوش آ جائے گی، کچھ دن تھوڑی کمزوری محسوس ہوگی، پر بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے سب بتایا، اور عمر نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ مقدم سمجھ چکا تھا کہ علیزہ کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا، اور اس وقت اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جس سے لوگ پناہ مانگتے تھے۔ مقدم وہاں سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈاک بڑھتا وہاں سے نکل گیا۔ عمر نے جہاں زیب کو بھی بھیج دیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کوئی ان کی وجہ سے پریشان ہو۔ علیزہ کو ہوش آ گیا تھا، اور عاصم اس کے پاس اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عمر ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ ڈسچارج پیپر بنوا کر وہ لوگ گھر روانہ ہوئے۔ مقدم ایک بیسمنٹ میں داخل ہوا اور آرام سے ٹانگ مار کر دروازہ کھولا، اور اندر داخل ہو کر کرسی کھینچ کر اس آدمی کے سامنے کی اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ یہ وہی آدمی تھا جو مال میں علیزہ سے ٹکرایا تھا، اور اس نے ہی علیزہ کو اسی وقت انجیکشن لگایا تھا۔ مقدم نے صرف 15 منٹ میں اس کے عیاش گاہ سے اٹھا کر ادھر پھینکا تھا۔ مقدم نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا، اس نے ٹھنڈا پانی اٹھا کر اس آدمی کے اوپر پھینکا۔ وہ آدمی ہڑبڑا کر اٹھا۔ کون ہو تم اور مجھے کیوں لائے ہو؟ وہ آدمی مقدم کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر بولا۔ کس کے کہنے پر تم نے زہر دیا اسے؟ مقدم کی وحشت زدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ آدمی خوف سے کانپنے لگا۔ کون؟ میں کسی کو نہیں جانتا۔ یہ بولتے ہی مقدم نے اس کے ہاتھ کی انگلیاں تیز دھار چاقو سے کاٹ دی تھیں۔ اب اس آدمی کی دردناک چیخیں پورے بیسمنٹ میں گونج رہی تھیں۔ کہاں پر چھپا ہے خاور حسن؟ اب اس سے ایک اور سوال پوچھا گیا۔ مجھے نہیں پتا، وہ اس کا فون آیا تھا دبئی سے، اسے تو میں اسے موت ماروں گا، کفن نصیب نہیں ہوگا۔ پر تم نے پتہ ہے کس پہ ہاتھ ڈالا ہے؟ مقدم میر احمد کے جنون پہ، اس کی سانسوں پہ۔ یہ بولتا وہ اس کی دوسری ہاتھ کی انگلیاں ایک تیز دھار والے چاقو سے ایک جھٹکے سے کاٹ دیں، اور اس آدمی کی دل دہلا دینے والی چیخیں بیسمنٹ میں گونجنے لگی۔ تم نے 30 دن میں اسے مارنا تھا نا، اب وہ 30 دن تمہارے لیے عذاب بنے گے، روز تمہارے جسم کے ایک اعضاء کو تمہارے جسم سے کاٹ پھینکوں گا میں۔ وہ بولتا اس آدمی کو ایسے ہی چھوڑ دے۔ لمبے لمبے ڈاک بڑھتا باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے وہ آدمی تھا اور اس کی درد سے بھری چیخیں۔ گھر میں کسی کو بھی علیزہ کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا سوائے سردار صاحب کے۔ عمر نے انہیں ہر بات سے آگاہ کرنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ وہ بھی کافی پریشان ہو گئے تھے۔ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ کس نے کیا اور یہ کیوں کیا۔ ماما میں ٹھیک ہوں، اب آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ دیکھیں نا آج میری برتھ ڈے بھی ہے، اور آج ہم سب نے کوئی مستی بھی نہیں کی۔ ہاں پلیز جانے دینا، بس چھت پر ہی تو جانا ہے۔ علیزہ مسلسل اپنی ماما کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ چپ کر کے لیٹ جاؤ علیزہ، کیوں چاہتی ہو میں تم پر سختی کروں؟ آمنہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا تو علیزہ منہ بسورتی رہ گئی۔ ابھی آپ آرام کریں نا، ہم شام میں کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ آپ نہیں جانتی، آپ کی طبیعت دیکھ کر ہماری جان نکل رہی تھی، اور علی اور احمد بھی بہت پریشان ہو گئے تھے۔ آپ پلیز اپنا خیال رکھیں نا، ایسے نہ کریں۔ آج ہم نے بہت بجے دل کے ساتھ علیزہ سے پوچھا، اور علیزہ اپنے بھائی کی اتنی فکر پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ آج ہم بالکل علیزہ کا عکس تھا، وہ بالکل علیزہ کی طرح دیکھتا تھا۔ قد میں وہ عمر کے برابر تھا، سفید رنگت، علیزہ کی طرح بھوری آنکھیں، چہرے پر ہلکی مونچھ داڑھی۔ وہ 18 سال کا لڑکا علیزہ کا سایہ بن کر رہتا تھا، جبکہ عمر وجاہت اور عقل مندی میں بالکل اپنے بابا پر گیا تھا۔ سرخ سفید رنگت، کالی آنکھیں، چہرے پر ہلکی بیئرڈ، 5.9 قد۔ وہ 20 سال کا لڑکا کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ ICS کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بابا کے
ساتھ بزنس میں بھی مدد کرواتا تھا، جبکہ علی اور احمد جڑواں ہونے کے باوجود بھی بالکل ایک دوسرے سے نہیں ملتے تھے۔ آنکھوں کے معاملے میں وہ بالکل علیزہ پر کہتے، جبکہ علی کے نئے نقش عمر جیسے تھے اور احمد کے آمنہ بیگم جیسے۔ وہ دونوں میٹرک میں تھے، ذہانت میں وہ اپنی بہن جیسے ہی تھے۔ وہ پڑھائی سے نہیں بھاگتے تھے مگر شرارتوں میں اول تھے۔ عمر ماما کو کسی طرح منا کر علیزہ کو چھت پر لے آیا تھا۔ وہاں اس وقت ان پانچوں بہن بھائی کے علاوہ عائشہ اور مریم بھی موجود تھی۔ یا اللہ علی، تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا، کیا کرتی رہتی ہو، خیال رکھا کرو۔ مریم نے علیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا، سویٹ ہارٹ، کچھ خیال کیا کریں، کیوں ہمیں مارنے پر تلی ہوئی ہیں؟ یار بندہ بشر ہیں، آپ کو ہی دیکھ کر جیتے ہیں، عائشہ نے شوق سے کہا تو عمر نے جھٹکے سے سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا، جبکہ علیزہ نے عائشہ کو چٹکی کاٹی۔ یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کیا کرو، مجھ پر لائن مار مار کر تھکتی نہیں ہو تم؟ علیزہ نے گھورتے ہوئے کہا، میری جان، یہ تو ہماری محبت ہے، پر پھر بھی آپ اسے جو بھی کہیں ہمیں منظور ہے۔ عائشہ ابھی بھی باز نہ آئی۔ یار تمہیں کون سا اثر ہونے والا ہے، میں جو بھی کہوں ہو تو تم ایک نمبر کی ٹھرکی۔ علیزہ نے بھی ضد کرنے والے انداز میں کہا، میڈم سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنی برتھ ڈے کا کیک کھلائیں، رات کو ہم نے کھایا نہیں تھا، باقی کی باتیں بعد میں کرنا۔ میں تو نہیں کھلا رہی تم جیسی ندیدی کو۔ علیزہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ عائشہ منہ کھولے اپنی دوست کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگی، بےعزتی نہیں ہوگی یار؟ اچھا چھوڑیں، آج آپ ہمیں کوئی گانا سنائیں۔ علی نے چہ کر علیزہ سے فرمائش کی۔ علی، میں کیسے یار، مجھے صحیح سے آتا ہی نہیں۔ نہیں آپی، پلیز پلیز، آسم بھائی آپ کے ساتھ گائیں گے نا؟ احمد نے بھی منت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے گٹار لے کر آؤ۔ علیزہ نے گٹار کی فرمائش کی، جو 5 منٹ کے اندر علی لے کر علیزہ کے سامنے حاضر ہوا۔ علیزہ نے آسم کو بلایا۔ آسم علیزہ کے ساتھ آ کر گٹار لے کر بیٹھ گیا۔ آسم نے گٹار کے کچھ تار چھیڑے، گٹار کو خوبصورت سوز گونجنے لگے۔ چلیں آپی، آسم نے بولا، تم بھی گانا ساتھ؟ اوکے اوکے۔ میں بارش کی بولی سمجھتا نہیں تھا، ہواؤں سے یوں میں الجھتا نہیں تھا، حسینے میں دل بھی کہاں تھی مجھے یہ خبر۔ علیزہ اپنی میٹھی پیاری سی آواز میں گا رہی تھی۔ مقدم سردار صاحب کے بلانے پر شاہ منشن آیا تھا، ابھی وہ اندر داخل ہو رہا تھا جب اسے میٹھی گانے کی آواز سنائی دی اور اس کے قدم وہیں رکے۔ کہیں پہ ہو راتیں، کہیں پہ سویرے، آوارگی ہی رہی ساتھ میرے۔ ٹھہر جا، یہ کہتی ہے تیری نظر، کیا حال ہو گیا ہے میرا، آنکھیں تیری ہر جگہ ڈھونڈیں تجھے بے وجہ۔ کیسے ہو اتنا ضروری تو کیسے ہو؟ یہ لائن مل کر علیزہ اور آسم نے گائیں اور سب تالیاں بجانے لگے۔ باہر کھڑے مقدم کو یہ گانا اپنے دل کے الفاظ لگے۔ وہ ہلکا سا مسکرائے اور قدم اندر کی جانب بڑھے۔ واہ واہ، کیا کہتی ہو سویٹ ہارٹ، عائشہ نے علیزہ کا گال چومتے ہوئے کہا، جس کے بدلے علیزہ نے اسے گھورا۔ عائشہ آپی، آپ میری آپی کو تنگ تو نہ کیا کریں۔ علی کو ہمیشہ کی طرح اپنی بہن کی فکر ستانے لگی۔ تم چھوٹی چوزے چپ کرو، علی تمہاری آپی ہی نہیں میری لالی بھی ہے۔ عائشہ بھی مقابلے پہ اتر آئی، یہ پہلے میری آپی ہیں۔ علی علیزہ کے ساتھ جڑ کر بیٹھتا، بازو علیزہ کندھے پر رکھتے ہوئے بولا، اور ہیلو چوزے، اب تم مجھے جیلس کرو گے ہاں؟ اٹھو ادھر سے، 1 منٹ میں۔ عائشہ نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، پہلی بات میں چوزا نہیں ہوں اور میں کہیں نہیں جا رہا، میں اپنی آپی کے پاس ہی بیٹھوں گا، آپ کر لیں جو کرنا ہے۔ علی بھی اتراتے ہوئے بولا، جبکہ عمر تو سوچتے ہی رہ گیا، اس آفت کی شادی اگر اس سے ہوگی تو یہ سب سے پہلے علیزہ پہ قبضہ کرے گی۔ علیزہ تو حیران سی، کبھی اپنے بھائی کو دیکھتی تو کبھی اپنی دوست کو، جو ایسے لڑ رہے تھے جیسے جنگ کر رہے ہوں، جبکہ مریم، احمد اور آسم ان کو ایسے دیکھ لیتے جیسے کوئی شو دیکھ رہے ہوں اور کافی انجوائے کر رہے ہوں۔ بس کرو تم لوگ، کیوں پاگلوں کی طرح لڑنے لگے ہو؟ علیزہ نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا اور اٹھ کر قدم نیچے کی طرف بڑھائے۔ یار میں تو اس کا موڈ فریش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تو ناراض ہو گئی۔ عائشہ اداسی سے بولی، نیچے آ جاؤ نالائق انسانوں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوئی۔ اچانک انہیں علیزہ کی آواز سنائی دی اور سب ہنستے ہوئے نیچے کی جانب چل دیا۔ السلام علیکم چچا جان، کیسے ہیں آپ؟ مقدم سردار صاحب سے خوش دلی سے ملا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ حویلی میں سب کیسے ہیں؟ جی سب ٹھیک ہیں، آپ بتائیں آپ سب ٹھیک ہے؟ مقدم نے علیزہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا۔ ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے، بس ایک ہی پریشان لگا کہ میرا ایسا کون سا دشمن ہے جس نے میری فیملی پر نظر رکھی ہے؟ اللہ نہ کرے اگر ہمیں پتہ نہ چلتا تو۔ آگے وہ کچھ بول ہی نہ سکے، ان کی سوچ کر ہی روح فنا ہو گئی تھی۔ اگر ان کی بیٹی کو کچھ ہو جاتا تو؟ چچا جان آپ فکر نہ کریں، ہم جلد پتہ کروا لیں گے، میں ساتھ ہوں آپ کے، آپ کو میرے ہوتے ہوئے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقدم پورے اعتماد کے ساتھ بول رہا تھا۔ سردار صاحب نے اپنے سامنے بیٹھے اس کامیاب مرد کو دیکھا، جو آج براؤن شلوار قمیض پہنے، بال ماتھے پر بکھرے، ایک ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی پہنے، سفید سرخ رنگت انابی لبوں پر گھنی مونچھیں، داڑھی 6 فٹ سے نکلتا لمبا قد، چہرے پر سنجیدگی، جبکہ یہ بات کرتے آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ بلا شبہ ایک بہت خوبصورت مرد تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں چاہتا ہوں مجھے جلد ہی پتہ چل جائے تو بہتر ہے، میں دوبارہ رسک نہیں لے سکتا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہیں کریں۔ مقدم بولتا ہوا اٹھا، اچھا میں آپ چلتا ہوں چچا جان۔ نہیں بیٹا کھانا لگ گیا، پلیز کھا کر جاؤ۔ نہیں چچا جان، اس تکلف کی ضرورت نہیں، میں چلتا ہوں۔ نہیں بیٹا کھانا کھا کر جاؤ، پہلی بار آئے ہو، آپ جانے نہیں دے سکتا، اور تمہاری چچی کو اگر پتہ چلا تو میں سے ہی چلے گئے تو انہیں برا لگے گا۔ وہ اس طرح سے بولے کہ مقدم چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکا۔ سب اس وقت کھانے کے ٹیبل پر موجود تھے اور شیطان کی خالہ عائشہ پرانے زمانے کی شاعری سنانے میں مصروف تھی، اور علی اور احمد ساتھ واہ واہ کرتے اور ٹیبل بجاتے۔
تم ملو تو زندگی روشن ہو جائے ہماری. واہ واہ واہ. علی اور احمد بولے تم ملو تو زندگی روشن ہو جائے ہماری, تمہارے آنے سے ہم گھر میں بلب لگا لیں گے. حال میں سب کی کہہ کے جھونٹے. سردار صاحب مقدم کو آتا دیکھ کر آصف نے سب کو چپ رہنے کا اشارہ کیا. سب خاموش ہو کر بیٹھ گئے. سردار صاحب آ کر سربراہی کرسی پر بیٹھے. ان کی دائیں جانب مقدم جبکہ بائیں جانب آمنہ بیگم بیٹھی تھی. مقدم کی ساتھ والی کرسی پر عمر، آصف اور عمر کے سامنے علی جبکہ آصف کے سامنے مریم بیٹھی تھی. مریم کے ساتھ علیزہ جبکہ اس کے ساتھ احمد اور احمد کے سامنے والی کرسی پر عائشہ براجمان تھی. مقدم کی غیر ارادی طور پر نظر علیزہ کی جانب اٹھی اور وہ یہیں ٹھہر گئی. وہ پنک کلر کے کرتا ٹراؤزر ملبوس تھی. وہ اس پر بہت پیارا لگ رہا تھا. گلے میں پہنی چین جس میں ایک ڈائمنڈ جڑا تھا وہ گلے کی زینت بنی. اس کی گردن بہت خوبصورت لگ رہا تھا. سر پر اچھا دوپٹہ لیے وہ اس وقت نظریں جھکا کر بیٹھی تھی. اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر مقدم کو نہیں دیکھا تھا اور اس کی نظروں کی یہ حیا مقدم کو جان لیوا حد تک پاگل بناتی تھی. اور یہ سوچ کر وہ اور بھی پاگل ہو رہا تھا کہ وہ کل کس حال میں تھی. معصوم سی پری کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی تھی. مقدم نے جلدی سے اپنی نظروں کا رخ بدلا کیونکہ اسے اب علیزہ کے چہرے سے نظریں ہٹانا مشکل لگنے لگ گیا تھا. وہ پتہ نہیں کیوں اس کے چہرے پر سے نظریں نہیں ہٹا پاتا تھا. کھانا کھاتے وقت سب بھی ہنسی مذاق کر رہے تھے سوائے علیزہ کے. وہ بس ان کی باتوں پر مسکرا رہی تھی اور ان سب میں آمنہ بیگم اور سردار صاحب بھی شامل تھے. وہ جوان اولاد والے ہو کر بھی بہت ینگ تھے اور خوش مزاج بھی. وہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں جیسے تھے. سب باتیں کر رہے تھے جب عائشہ علیزہ سے مخاطب ہوئی. لالی جی. علیزہ نے نظر اٹھا کر دیکھتے ہوئے جواب دیا. لالی یار تم بہت خوبصورت ہو. پتہ ہے ہمیں کوئی اور بات بتاؤ. جواب مریم کی طرف سے آیا. تاریخ گواہ خوبصورت عورتوں کو شور گنجے ملتے ہیں. علیزہ جو پانی پی رہی تھی اس کی بات سن کر ایک دم اچھو لگا اور وہ کھانسنے لگی. یا اللہ خیر میرا بچہ کیا ہو گیا. آمنہ بیگم فوراً اٹھ کر علیزہ کی پیٹھ سہلانے لگی. مقدم نے تڑپ کر علیزہ کی طرف دیکھا. علیزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا کھانسنے کی وجہ سے. میں ٹھیک ہوں ماما. سانس بحال ہوتے ہی علیزہ نے بولا. تم کیوں میرے شور کو گنجا کرنا چاہتی ہو یار. علیزہ نے ہنستے ہوئے عائشہ سے بولا. لو میں تھوڑی کرنا چاہتی ہوں. وہ تو میں پڑھا تھا کہیں تو نالائق عورت ایکسپیرینس کرنے کے لیے تمہیں میں ہی ملی تھی. علیزہ نے عائشہ کو گھورتے ہوئے کہا جبکہ حال میں سب کا کہہ کر گونجا. مقدم نے بھی لب دبا کر اپنی ہنسی دبائی. لالی میں ایکسپیرینس نہیں کر رہی تھی. میں تو بتا رہی تھی اب تمہارے لیے گنجا لڑکا تھوڑا ڈھونڈیں گے. کیوں مریم. عائشہ نے مریم کو بھی بیچ میں گھسیٹا. چپ کر کے کھانا کھاؤ. تمہاری زبان بند کیوں نہیں رہتی. مریم نے بھی موقع پر چوکا مارا اور عائشہ منہ بسورتی رہ گئی اور کھانا کھانے لگی. شکریہ چچی جان. اب میں چلتا ہوں. مقدم کھڑا ہوتا. آمنہ بیگم سے پیار لیتا. سب کو خدا حافظ کہتا. باہر کی جانب قدم بڑھائے. السلام علیکم بی جان. جہازیب نے حویلی میں داخل ہوتے بی جان سے سلام کیا. وعلیکم السلام. میرا بچہ آ گیا. کیسے ہو تم. بی جان نے جہازیب کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. الحمدللہ بی جان میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں. اب طبیعت تو نہیں بگڑتی. ٹھیک ہے بیٹا تم بیٹھو. فری. ارے او فری جلدی پانی لے کر آ. میرا شہزادہ آیا. بی جان نے افرا کو آواز دیتے ہوئے کہا. جب کچن میں کھانا بناتی افرا کی دھڑکنیں جہازیب کے نام پر رفتار پکڑ چکی تھی. اپنے دل کو سنبھالے وہ پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑے باہر کی جانب آئی جہاں بی جان اور جہازیب بیٹھے باتیں کر رہے تھے. افرا نے نظر اٹھا کر جہازیب کو دیکھا جو بلیک 3 پیس میں ملبوس, ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح گھڑی پہنے, بال نفاذ سیٹ کیے. ایک سیکنڈ میں اس کا دل دھڑکا گیا تھا. السلام علیکم. افرا نے نظریں جھکا کر جہازیب کو سلام کیا اور پانی آگے بڑھایا. وعلیکم السلام. کیسی ہو. جہازیب نے پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے کہا. ٹھیک. صرف ایک لفظ منہ سے ادا ہوا مگر اس ایک لفظ کے پیچھے کیا کچھ تھا یہ صرف افرا کا دل ہی جانتا تھا جو سامنے بیٹھا ستمگار کبھی نہیں جانتا تھا. یا پھر یوں بول دیا جائے کہ وہ جاننا چاہتا ہی نہیں تھا. بیٹا جاؤ کھانا لگاؤ. ماں جی نے حکم دیا اور وہ واپس مڑ گئی. جب یہ جہازیب فریش ہونے کے گھر سے اپنے کمرے کی جانب چل دیا. جہازیب کے والد اور والدہ اس کے بچپن میں وفات پا گئے تھے. وہ تب 11 سال کا تھا جب وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنی جان گنوا بیٹھے اور ان کی وفات کے بعد جہازیب کی پرورش جہازیب کی دادی بی جان نے کی. ان کے 2 ہی بیٹے تھے. ایک بیٹا اور بہو جوانی میں ہی اپنی اکلوتی اولاد کو چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہو گئے تھے جبکہ دوسرا بیٹا رفیق شاہ اور ان کی بیگم سائمہ اپنی اکلوتی بیٹی افرا کے ساتھ حویلی میں بی جان کے پاس ہی رہتے تھے. جہازیب کے والدین کی موت کے بعد جہازیب نے سب میں گھلنا ملنا چھوڑ دیا تھا اور وہ آج تک ایسا ہی تھا, سنجیدہ اور ایک کامیاب بزنس مین. گھر میں کسی کو بھی علیزہ کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا سوائے سردار صاحب کے. عمر نے انہیں ہر بات سے آگاہ کرنا بہتر سمجھا تھا. وہ بھی کافی پریشان ہو گئے تھے. ان کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا کس نے کیا اور یہ کیوں کیا. آئی تھنک یہ رپیٹ ہو رہا ہے. پھر آگے چلتے ہیں. جہازیب اس وقت بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا علیزہ کے بارے میں سوچ رہا تھا. وہ مرنے والی تھی. کیا میری محبت کی مدت اتنی سی تھی جو شروع سے ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی. نہیں میں اسے ہر قیمت پر حاصل کروں گا. میں نے بہت کچھ کھویا ہے. میں اسے نہیں کھونا چاہتا. اور مقدم اس کے دماغ مقدم کا نام ڈنڈم کا. وہ اس کی آنکھوں میں علیزہ کے لیے بہت کچھ دے چکا تھا
مگر نہیں اس بار میں نہیں ہار سکتا، وہ میری محبت ہے، میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا کسی صورت نہیں۔ وہ خود سے وعدہ کرتا یہ بھول چکا تھا کہ جن دعاؤں میں وہ علیزہ کو مانگ رہے ہیں، ان دعاؤں میں زیادہ طاقت ہے جو اسے روز مانگ کرتی ہیں، مگر کون کس کی نصیب میں لکھا جانا تھا یہ صرف خدا جانتا تھا کہ اسے کس کس دعاؤں پر کون فرمان ہے۔ پتہ چلا کچھ داد۔ مقدم اس وقت میں بیٹھا جبکہ داد سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ نہیں سر، ہم بہت کوشش کر رہے ہیں مگر وہ کہاں ہے، اس بات کا پتہ نہیں چل رہا۔ وہ اپنے بندوں سے جس نمبر پر بھی بات کرتا ہے دوبارہ وہ نمبر آن نہیں ہوتا۔ بہت کوشش کے بعد صرف ہمارا شک جاتا ہے کہ وہ دبئی میں چھپا بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، میری آج کی ٹکٹ بک کر اور آج ہی کی فلائٹ سے میں دبئی جاؤں گا۔ مقدم حکم دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ جی سر، داد جواب دیتا مقدم کے پیچھے قدم بڑھاتا جو اب آفس سے باہر جا رہا تھا۔ علیزہ تھے جنوب آج یونیورسٹی آئی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ سب گھر والوں نے مل کر اس کا خیال ہی بہت رکھا تھا اور آج ہمسائے کی طرح ساتھ رہتا تھا۔ وہ سب لیکچرز لے کر عائشہ اور مریم ساتھ یونیورسٹی سے باہر نکلی تھی۔ اس کی نظر سامنے فٹ پاتھ پر ایک بچے پر گئی جو شاید کھانے کے لیے لوگوں سے پیسے مانگ رہا تھا۔ علیزہ کو بساختہ اس بچے پر ترس آیا، وہ اس کی جانب بڑھی جب عائشہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ لالی کہاں جا رہی ہو یار، اس بچے کو ادھر بلا لیتے ہیں، تم مت جاؤ۔ عائشہ نے علیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، دیکھو وہ کیسے سب کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، میں آتی ہوں ابھی۔ علیزہ بولتی زبردستی عائشہ کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑواتی آگے بڑھ گئی۔ وہ اس بچے کے قریب پہنچنے والی تھی جب کسی نے اسے پیچھے کی جانب کھینچا اور ساتھ ہی فضا میں زوردار گولی کی آواز گونجی۔ مقدم اپنی فلائٹ کے لیے نکلا تھا جب راستے میں یونیورسٹی سے نکلتی علیزہ پر نظر پڑی، اور پھر جب وہ تھوڑا چلنے لگی تو دوسری نظر اس کے سر پر گن کے بنے نشانے پر گئی۔ مقدم گاڑی کا دروازہ کھولتا تیز قدم لیتا اس کی جانب بڑھا اور علیزہ کو اپنی جانب کھینچ لیا، جس کی وجہ سے نشانہ چوک گیا اور علیزہ جو اچانک سنبھل نہ سکی اور سیدھا مقدم کے چوڑے سینے سے آ لگی، جبکہ گولی چلنے سے وہ ایک دم ڈر کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی اور مقدم نے علیزہ کے گرد اپنا آثار باندھ لیا۔ جبکہ وہ علیزہ کی دھڑکنیں صاف سن سکتا تھا، وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ علیزہ کو فوراً اپنی پوزیشن کا اندازہ ہوا، وہ ایک دم مقدم سے الگ ہوئی۔ مقدم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں ڈر تھا اور نظریں پھر جھکی ہوئی تھیں۔ اب ٹھیک ہے؟ مقدم کی بھاری گمبھیر آواز علیزہ کے کانوں پڑی تو وہ فقط ہاں میں سر لاگی۔ لالی تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ علیزہ کو مریم اور عائشہ کی آواز سنائی دی اور وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ میں ٹھیک ہوں، گھر چلیں بس۔ علیزہ کی سہمی آواز سن کر مقدم نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ ہاں چلو، عائشہ کہتی وہاں سے علیزہ اور مریم کو لیتی چلی گئی۔ مقدم لمبے لمبے جاگ برتا گاڑی میں جا بیٹھا جہاں دار ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ گاڑی واپس موڑو۔ ڈرائیور کو مقدم کی سرد اور سخت آواز سنائی دی اور اس نے گاڑی واپس گھمائی۔ مجھے یہ آدمی ہر حال میں چاہیے داد۔ مقدم سر لہجے میں داد سے بولا۔ اوکے سر۔ داد بولتا سر جھکا گیا۔ جہازیب کی آنکھ دروازے پر ہوتی تک پر کھلی، وہ اٹھا دروازہ کھلا تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ وہ چھوٹے صاحب آپ کو بی بی بلا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، اس نے ملازمہ کو بولا اور واپس چلی گئی۔ جہازیب نے اپنا فون اور وائلٹ اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو سامنے بی جان ساتھ رضیہ بیگم اور عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم چچا جان، کیسے ہیں آپ؟ جہازیب عالم صاحب کے گلے ملتے بولے۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اپنی چچی سے پوچھو جو تم سے ملنے کے لیے بے چین تھی۔ ماں جی کیسی ہیں آپ؟ ماں جی کیسی ہیں آپ؟ جہازیب رضیہ بیگم کی جانب بڑھا۔ میں ٹھیک ہوں میرا بچہ، تم کیسے ہو؟ اور اب شہر جا کر بھول ہی جاتے ہو، ویلی کیوں نہیں آتے؟ بس ماں جی کام ہی بہت تھا اور شہر رہنا مجبوری بھی ہے، جہازیب نے وضاحت پیش کی۔ بی جان ایک طریقہ ہے اسے حویلی میں باندھ رکھنے کا، اس کی شادی کروا دیں تاکہ یہ کہیں جا ہی نہ سکے۔ میں تو یہی چاہتی ہوں، مگر ایک وہ نکما مقدم سنتے ہی نہیں ہیں، ان کی عمروں میں لڑکے 5 بچوں کے باپ بن جاتے ہیں اور یہ دیکھو ایسے بیٹھے ہیں، خدا کا خوف کریں بی جان، 5 بچے؟ جہازیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں کم ہے کیا؟ بی جان آپ کے پاس 2 بیٹے تھے اور اب آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو کرکٹ ٹیم بنا کر دوں؟ شرم کر، دادی کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے۔ بی جان تو اس کی بے باکی پر گھوم کر آ گئی تھی۔ چلے خیر، میرا جب شادی کا ارادہ ہوا میں بتا دوں گا، آپ فکر نہیں کریں۔ جہازیب بولتا باہر کی جانب چل دیا۔ بی جان حویلی کی چھوٹی بہو تھی جبکہ بڑی بہو سمینہ بیگم تھی جن کا بس ایک ہی بیٹا عالم احمد تھا۔ وہ اس حویلی کی بڑی بی جان جبکہ ایمہ بیگم بی جان تھی۔ عالم صاحب کے والدین کی وفات کے بعد وہ رضیہ بیگم اور مقدم کے ساتھ شہر میں آ گئے اور ادھر ہی بزنس شروع کیا اور اپنے مرحوم چچا زاد بھائی جہازیب کے والد کا بھی بزنس سنبھالا۔ بی جان اپنے چھوٹے بیٹے اور بہو کے ساتھ حویلی میں ہی رہتی تھیں۔ سردار صاحب اس وقت اپنے آفس میں پریشان سے چکر کاٹ رہے تھے۔ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ علیزہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ وہ بے حد پریشان تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کون کر رہا ہے اور علیزہ کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا اور مقدم اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم چچا جان۔ وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹا۔ سردار مقدم کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سامنے والی کرسی پر گئے۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی مقدم، یہ سب کون کر رہا ہے؟ کس کی مجھ سے اتنی گہری دشمنی ہے کہ بار بار میری بیٹی پر حملہ ہو رہا ہے؟ خاور حسن، مقدم نے جواب دیا اور سردار صاحب کا رنگ پل میں بدلا۔ خاور حسن؟ وہ تو جیل میں تھا نا، پھر یہ سب وہ کیسے کروا رہا ہے؟
وہ وہاں سے چھوٹ گیا تھا اور علیزہ کو وہ بار بار نقصان اس وجہ سے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ جو فیکٹری ہم نے سیل کروائی تھی وہ اب دوبارہ حاصل نہیں کر پا رہا. اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے مجھ پر حملہ کرایا تھا، لیکن اتفاق تھا کہ اس دن علیزہ نے مجھے بچا لیا اور اس کی نظر میں علیزہ آ گئی. اب وہ علیزہ کے ذریعے آپ سے اور مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے. وہ کہاں چھپ کر بیٹھا ہے، اس بل سے اسے میں نکال ہی لوں گا، مگر ہمیں علیزہ کو محفوظ کرنا ہوگا اور میں امید کرتا ہوں آپ میری بات تحمل سے سنیں گے. سردار صاحب سنجیدگی سے مقدم کی بات سن لگے. ٹھیک ہے، اگر اس طرح وہ بالکل محفوظ رہے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر وہ بہت حساس ہے، اس کا دل نہ دکھ جائے. ایسا کچھ نہیں ہوگا چچا جان، آپ بس مجھ پر بھروسہ رکھیں. مقدم بولتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی کوٹ کا بٹن بند کرتا سردار صاحب کو خدا حافظ کہتا آفس سے نکل گیا. علیزہ جب سے گھر آئی تھی کمرے میں بند تھی. وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی. ہو سکتا غلطی سے ہوا ہو، بھلا مجھے کوئی کیوں مارنا چاہے گا. علیزہ نے بیڈ پر لیٹے چھت کو گھورتے ہوئے سوچا. ہاں ایسا ہی ہے، میں پتہ نہیں کیوں ٹینشن لے رہی ہوں. علیزہ خود کو بولتی اٹھ کھڑی ہوئی اور وضو کرنے واش روم کی طرف بڑھ گئی. نماز پڑھ کر علیزہ باہر کی جانب بڑھ گئی. ماما جان علیزہ نے لاؤنج میں بیٹھے آمنہ بیگم کو گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی. میرا بچہ کیا ہوا؟ آمنہ بیگم نے محبت سے علیزہ کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا. آئی ایم سو ریلیوڈ یو ہیو میجک ان یور فنگرس. مجھے بہت سکون مل رہا ہے، آپ کی انگلیوں میں جادو ہے. علیزہ نے آنکھیں بند کرتے آرام سے بولا. آمنہ بیگم مسکرا دی. طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، کیا بات ہے؟ آمنہ بیگم نے پھر سے پوچھا. ماما میں ٹھیک ہوں. علیزہ نے آمنہ بیگم کو گود میں منہ چھپاتے ہوئے کہا. کچھ دیر یوں ہی گزری اور آمنہ بیگم نے محسوس کیا وہ سو گئی ہے. وہ علیزہ کے سر پر ہاتھ پھیرتی مسکرانے لگی. یا اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھنا، انہیں کسی کی نظر نہ لگے. آمنہ بیگم کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی. مقدم آفس روم میں بیٹھا اس وقت وہ فائل ریڈ کر رہا تھا جب زید اندر داخل ہوا اور مقدم کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا. مقدم نے فائل سے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا، کھڑے زید کو دیکھا اور دائیں آئی برو اچکائی جیسے کہنا چاہ رہا ہو کیا مسئلہ ہے. زید نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے اسے گھورا اور خود ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا. گویا اسے خود ہی احساس ہو گیا اور سامنے والی نے تو عزت کرنی نہیں، خود ہی بیٹھ جاؤ. میں یہ کیا سن رہا ہوں مقدم؟ کیوں بہرے ہو گیا جو اب صحیح سے سنائی بھی نہیں دیتا، اور تمہیں کوئی اور نہیں ملا جو میرے پاس چلے آئے اپنے بہرے ہونے کا ثبوت لینے؟ مقدم نے سنجیدگی سے کہا جب کہ زید کا تو پارا ہی آئے ہو گیا. شرم کر کمینے، گھر آئے مہمان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. زید نے مقدم کو گھورتے ہوئے کہا. گھر نہیں آفس، اور مہمان نہیں زبردستی کا مہمان. مقدم نے بڑے آرام سے بولا. جو بھی ہے تو مجھ سے اتنا کچھ کیسے چھپا سکتا ہے؟ زید اصل بات پر آیا. میں نے کیا چھپایا؟ مقدم بالکل انجان بنا. تیری وجہ سے وہ لڑکی خطرے میں آگے خاور کتوں کی طرح اس کا جان لینے کے در پر ہے اور تو اب اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. زید نے بہت غصے سے کہا. ہاں ایک لفظی جواب آیا. مقدم تم اتنے سکون سے کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہے، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ زید اس بار لاچاری سے بولا. اسے علیزہ بہت عزیز تھی، وہ اسے بالکل اپنی بہن کی طرح سمجھتا اور اس کے لیے فکر مند تھا. بکواس بند کر اپنی. تم کیسے کہہ سکتے ہو مجھے فرق نہیں پڑتا؟ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے مقدم، میر احمد کی روح میں بسی ہے وہ. مقدم ایک دم دھاڑا. وہ تم سے 9 سال چھوٹی ہے مقدم. زید نے اسے احساس دلانا چاہا. وہ میرا سکون ہے. لہجہ مطمئن تھا. وہ تمہارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکے گی. زید نے پھر سے سمجھانا چاہا. میں اسے خود کو چاہنے پر مجبور کر دوں گا. لہجہ ابھی بھی نارمل تھا. پاگل مت بنو مقدم، اور اگر اس نے تمہیں قبول نہ کیا تو آنا تو اسے میرے ہی پاس پڑے گا، چاہے وہ قبول کرے یا نہ کرے. فیصلہ اٹل تھا. وہ ٹوٹ جائے گی یار. لہجے میں التجا تھی. میں اسے ٹوٹنے ہی نہیں دوں گا. وہ میرا عشق ہے، میرا جنون ہے، اسے میرا ہونا ہی پڑے گا ہر حال میں. وہ جنونی لہجے میں بولا. زید کو اس کی آنکھوں میں علیزہ کے لیے جنون ہی دکھا. یار تو میری بات سمجھ کیوں نہیں رہا؟ وہ تمہیں جانتی تک نہیں ہے. جان جائے گی جب شور بن کر ملوں گا. وہ محفوظ صرف میرے پاس رہے گی اور میں اب اور رسک نہیں لے سکتا. اسے ایک کانٹا بھی چبھے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. مقدم بولتا اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ اسے سردار صاحب سے ملنے جانا تھا. وہ لمبے لمبے ڈاک بڑھتا باہر کی جانب بڑھ گیا جبکہ زید سر پکڑ کر بیٹھ گیا. بھلا وہ اب اس جنونی عاشق کو کیسے سمجھاتا؟ مقدم کی گاڑی سردار صاحب کے گھر میں داخل ہوئی اور مقدم باہر نکلا. قدم اندر کی جانب بڑھائے. سامنے نظر اٹھی تو علیزہ سامنے سیڑھیاں اترتی نظر آ رہی تھی. ریڈ اور براؤن کلر کا ڈریس پہنے، سر پر دوپٹہ لیے، گلے میں چمکتا ڈائمنڈ کوئی اور ہی منظر پیش کر رہا تھا. چہرے پر ہر قسم کے میک اپ سے پاک بے شک وہ پاکیزگی میں بھی صرف غضب ڈھانے کا ہنر رکھتی تھی. علیزہ کی نظر مقدم کے شوز پر گئی تو نظریں اٹھانے کی بجائے اور جھکا دی. وہ جانتی تھی یہ اس کا کوئی بھائی نہیں بلکہ کوئی اور ہے. شاید بابا نے ملنے آئے ہوں. وہ یہ سوچتی خاموشی سیڑھیاں اتر کے ایک سائڈ کو چلی گئی جبکہ مقدم نے اس کا نظر اٹھانا پھر جھکا دینا اس کی ایک ایک حرکت کو بہت غور سے دیکھا. اف یہ لڑکی کتنی شفاف تھی. وہ یہ سوچ کر مسکرا دیا اور آگے کی جانب بڑھ گیا. السلام علیکم چچا جان. مقدم نے سردار صاحب سے ملتے ادب سے سلام کیا. اس وقت سردار صاحب اور مقدم آمنے سامنے بیٹھے تھے جب سردار صاحب نے بات کا آغاز کیا. مجھے اب دھمکیاں مل رہی ہیں. خاور اب اگلا وار کرے گا مگر کس پر میں اس بات سے انجان ہوں، لیکن میں اپنے گھر کو کسی کی دشمنی کی بل کر نظر نہیں کر سکتا. میری اولاد، میری بیوی، میری کل زندگی کا اثاثہ ہے. میں انہیں کیسے دشمنی میں نہیں کھو سکتا. مجھے علیزہ کی فکر زیادہ ہے. میرے بیٹے اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں مگر میں چاہتا ہوں میں علیزہ کے لیے جلد از جلد کوئی لڑکا ڈھونڈ کر اس کی شادی کروا دوں. چچا جان میں سیدھی سی بات کروں گا. مجھے بات گھما پھرا کر
کرنے کی عادت نہیں ہے۔ پرسوں حویلی سے بی جان ماں جی اور بابا کے ساتھ رشتہ لے کر آئیں گے۔ نکاح خفیہ ہوگا اور صرف گھر والوں کی موجودگی میں ہوگا۔ اور آپ کو مجھ میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو آپ کے پاس انکار کا اختیار موجود ہے۔ مقدم نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اپنا جواب بتا دیجیے گا، میں منتظر رہوں گا۔ مقدم کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ مجھے منظور ہے، تم بھیج دینا۔ سردار کی آواز سنتے ہی مقدم مڑا اور ان کے قریب جا کر بولا، پرسوں حویلی والے آپ کے پاس موجود ہوں گے، خدا حافظ۔ وہ کہتا لمبے لمبے ڈاک بھرتا باہر نکل گیا، جبکہ سردار صاحب کو علیزہ کی فکر ہونے لگی، پتہ نہیں وہ مانے گی کہ نہیں، اور اس کے بھائی وہ تو اچھا خاصا واویلا مچائیں گے۔ مقدم نے حویلی فون کر کے آنے کی اطلاع دی اور وجہ بتا دی، جس کی وجہ سے کسی نے بھی کوئی خاص اعتراض نہ کرتے دل سے مان گئے تھے۔ عالم صاحب کو اپنے جگری یار کی بیٹی دل سے قبول تھی اور سب سے بڑھ کر ان کے بیٹے کی پسند تھی، وہ سب بہت خوش تھے۔ مگر بی جان اور رضیہ بیگم کو صرف نکاح پر اعتراض تھا۔ وہ چاہتی تھی شادی دھوم دھام سے ہو، مگر مقدم کے اصرار کرنے پر مان گئی تھی۔ چلو وہ شادی کے لیے تو مانا، ان کے لیے یہی کافی تھا۔ مقدم کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ نہا کر نکلا تو دیکھا کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس نے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ تو کیسے ہو مقدم؟ میر احمد سنا ہے شادی کر رہے ہو؟ چلو کوئی بات نہیں، شادی تو تم تب کر سکو گے نا جب وہ زندہ بچ جائے گی۔ تم کل اس سے نکاح کرنے والے ہو نا؟ مگر افسوس آج تم اس کا جنازہ اٹھاؤ گے۔ ہاں، ساتھ ہی کمینگی سے وہ کہہ لگا کر ہنسا۔ اس کی بات سن کر مقدم کے جسم کی رگیں تان گئی۔ تم خاور حسن بول کر بھی یہ غلطی مت کرنا، ورنہ ایسی موت دوں گا کہ تمہاری روح کانپ جائے گی۔ مقدم نے ڈانٹتے ہوئے کہا، جبکہ مقابل کا ایک اور کہہ فون کے اسپیکر میں گونجا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پہلے اپنی معشوقہ کو تو پتہ لگوا لو۔ سنا ہے اس وقت وہ یونیورسٹی سے گھر جاتی ہے۔ سوچو اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اسے گولی مار دی جائے تو تمہارے تو۔ وہ بھی بول رہا تھا جب مقدم نے پوری قوت سے موبائل دیوار میں دے مارا اور جلدی سے اپنی کار کی چابی پکڑے باہر کو دوڑا اور فل سپیڈ میں گاڑی چلاتے 20 منٹ کا راستہ 10 منٹ میں طے کرتا علیزہ کی یونیورسٹی پہنچا۔ علیزہ یونیورسٹی سے باہر نکلی، سامنے کوئی سڑک پر گرا ہوا نظر آیا۔ وہ بھاگ کر اس تک پہنچی، ابھی وہ نیچے جھکتی وہ لڑکا ایک دم سے اٹھا اور گولی چلا دی۔ فضا میں گولی کی آواز کے ساتھ ایک چیخ کی آواز گونجی۔ مقدم یونیورسٹی پہنچا تو دیکھا علیزہ چلتی سڑک کے درمیان جا رہی ہے اور وہاں کوئی اوندھے منہ پڑا ہے۔ ایک سیکنڈ لگا اسے ساری بات سمجھنے میں۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی سے نکلا اور دوڑتا ہوا علیزہ تک پہنچا، اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کی جگہ پر آگے چلائی گئی گولی مقدم کے بازو پر لگی تھی، جہاں سے خون پانی کی طرح بہنے لگا۔ مقدم نے اپنے کوٹ سے پسٹل نکالی اور اس لڑکے کی ٹانگوں پر چلا دی اور وہ وہیں گر پڑا۔ مقدم نے علیزہ کی جانب دیکھا جو اتنا ڈر چکی تھی کہ اپنی آنکھیں تک نہیں کھول رہی تھی۔ مقدم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لیے گاڑی تک آیا، فرنٹ سیٹ پر اسے بٹھائے، وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی آگے کو بڑھائی۔ گاڑی چلنے سے علیزہ فوراً ہوش میں آئی اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ کون ہیں؟ مجھے اپنے ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ پلیز گاڑی روکیں، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ مسلسل گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی بول رہی تھی، جبکہ مقدم کی طرف ابھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ پلیز گاڑی روکیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ علیزہ کی بات سن کر مقدم نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور علیزہ کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی طرف جھکا اور گلے کی مخصوص راکھ دبا دی، جس کی وجہ سے علیزہ فوراً ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ مقدم نے اس کا سر صحیح سے سیٹ سے لگایا اور اس کی سیٹ بیلٹ باندھی اور ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ بہت بولتی ہو لٹل گرل، وہ بولتا ہوا ہلکا سا مسکرایا اور گاڑی آگے جانب بڑھا دی۔ گھر پہنچ کر علیزہ کو نرمی سے بازو میں اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں آ کر آرام سے بیڈ پر لٹایا اور فون ملایا اور 15 منٹ میں قاری صاحب اور کچھ گواہوں کو لے کر پہنچو۔ وہ بولتا فون بند کر گیا اور اگلی کار ملائی۔ زید اگلے 10 منٹ میں میرے گھر پہنچو۔ مقدم بولتا بنا زید کی سنے فون بند کر گیا۔ مقدم نے فون رکھ کر مڑ کر علیزہ کی طرف دیکھا جو تھوڑا تھوڑا ہوش میں آ رہی تھی۔ اس پر ایک نظر ڈالتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، اپنا کوٹ اور شرٹ اتار کر زخم دیکھنے لگا۔ گولی بازو کو لگ کر گزری تھی، اس لیے زیادہ نقصان نہیں ہوا، مگر زخم گہرا تھا۔ وہ زخم کو دیکھتا دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اپنے زخم صاف کرنے لگا۔ علیزہ نے آنکھ کھولی تو خود کو انجان جگہ دیکھ کر حیران ہوئی، مگر جب کچھ دیر پہلے ہونے والا واقعہ یاد آیا تو ایک جھٹکے سے اٹھی۔ نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی شرٹ لیس مقدم کی کمر پر پڑی تو وہ نظریں فوراً جھکا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا دوپٹہ درست کیا۔ مقدم اسے اٹھتا دیکھ چکا تھا، مگر انجان بنا بازو پر پٹی کرنے میں مصروف تھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی، پلیز آپ مجھے واپس چھوڑ آئیں، میرے گھر والے پریشان ہوں گے۔ علیزہ ایک ہی سانس میں بول گئی، سانس لے لو لڑکی، کتنا بولتی ہو تم؟ مقدم نے قدم علیزہ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو علیزہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آپ پلیز مجھے جانے دیں، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ علیزہ نے لہجہ مضبوط کرتے ہوئے کہا، نہیں بیبی، اب آپ کہیں نہیں جا سکتی، کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے، چپ چاپ ہاں کر دینا، کیونکہ اگر میں نے ہاں کروائی تو تمہیں بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ مقدم اپنی شرٹ پہنتے ہوئے بولا، میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، مجھے بابا کی عزت بہت عزیز ہے، میں کبھی آپ سے نکاح نہیں کروں گی، آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ علیزہ نے پھر ہمت کر کے التجا کی، نو بیبی، میں نے بولا نا کہ اب تم کہیں نہیں جا سکتی، اور اگر تم نے نکاح سے انکار کیا تو کیا نام ہے تمہارے بھائی کا؟ عاصم، وہ تو میرے پاس ہی ہے، سوچو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ مقدم کی بات سن کر علیزہ کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا اور وہ ساکت ہو گئی اس کی اگلی بات سن کر۔
اور اگر ابھی بھی انکار کیا تو یاد رکھنا، نکاح کے بغیر ساتھ رکھوں گا اور ساری زندگی تمہیں کسی سے ملنے نہیں دوں گا، فیصلہ تمہارا ہے۔ مقدم کہتا الماری کی طرف بڑھا اور ایک لال رنگ کا دوپٹہ علیزہ کے سر پر اڑا دیا۔ یہ دوپٹہ اس نے کل ہی نکاح کے لیے لیا تھا، مگر نکاح ایسے ہوگا یہ اسے نہیں پتہ تھا۔ چپ چاپ ہاں کر دینا، میں سختی کا قائل نہیں ہوں۔ مقدم بولتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے علیزہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ چاہتا تو اسے حقیقت بتا سکتا تھا کہ اس کے بابا نے اس کا رشتہ مقدم کے ساتھ ہی طے کیا ہے، مگر وہ علیزہ کی نظر میں سردار صاحب کو غلط ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ علیزہ کو محفوظ کرنا چاہتا تھا، اس لیے نکاح آج ہو یا کل اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے معلوم تھا علیزہ نہیں مانے گی، اس لیے اسے علیزہ کو جھوٹی دھمکی دی تھی۔ داد قاضی صاحب اور کچھ گواہوں کے لیے پہنچ چکا تھا، زید بھی وہاں پر موجود تھا۔ مقدم باہر آیا اور لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سامنے قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ نکاح شروع کروائیں۔ قاضی صاحب مقدم کی بھاری آواز لاؤنج میں گونجی اور قاضی صاحب نے نکاح شروع کروایا۔ مقدم کی رضامندی کے بعد وہ لوگ علیزہ کے پاس گئے۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا اور وہ بے آواز رو رہی تھی۔ قاضی صاحب نے اس کی رضامندی پوچھی تو وہ کچھ نہ بولی۔ زید اٹھ کر علیزہ کے پاس کھڑا ہوا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو علیزہ کو اور ٹوٹ کر رونا آیا۔ اس کی جگہ تو اس کے بابا نے ہونا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کے علیزہ نے رضامندی دی اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ دستخط کیے۔ آج وہ علیزہ سردار شاہ سے علیزہ مقدم میر احمد بن گئی تھی۔ مقدم نے بھی دستخط کیے اور قاضی صاحب اور گواہوں کو روانہ کیا۔ مقدم یار وہ بچی ہے، بہت سہم گئی ہے، تم اسے سچ بتا دیتے نا، صبر کر لیتے، کل تو نکاح ہو ہی جانا تھا۔ زید مقدم کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ میں انتظار نہیں کر سکتا زید، مجھے اب ایک پل کسی پر بھروسہ نہیں، وہ میرے پاس ہے تو کوئی بھی مصیبت علیزہ تک نہیں آ سکتی، اور یہ سب بہت ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک سب بہتر کریں گے، اور مبارک ہو یار، اپنی محبت حاصل کر لی تم نے۔ زید مقدم کے گلے ملتے ہوئے بولا، مجھے پورا یقین ہے تم اسے ایک آنچ نہیں آنے دو گے، بس وہ جس پریشانی میں ہلکان ہوئے جا رہی ہے نا وہ دور کر دینا۔ زید مقدم کو خداحافظ کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ مقدم کمرے میں داخل ہوا تو علیزہ بیڈ پر بیٹھی رونے میں مصروف تھی، جبکہ مقدم کا دیا گیا دوپٹہ پاس بیڈ پر پڑا تھا۔ مقدم نے سر داغ بھری اور اپنا فون نکالا اور علیزہ کی جانب قدم بڑھائے۔ مقدم نے فون علیزہ کے سامنے کیا تو اس نے نظر اٹھا کر فون کو دیکھا۔ البتہ مقدم کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ تمہارے بابا کا فون ہے، بات کر لو، مقدم کہتا فون بیڈ پر رکھتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ مقدم نے سردار صاحب کو تمام صورتحال کے بارے میں بتا دیا تھا اور ان سے نکاح کی رضامندی بھی لے لی تھی، اور نکاح کے وقت وہ نکاح میں شامل تھے ویڈیو کال پر۔ علیزہ نے فون پکڑا اور کان سے لگایا۔ ہیلو میری بچی، تم ٹھیک ہو؟ فون میں سے سردار صاحب کی آواز سنائی دی تو علیزہ کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کے ساتھ کیا ہوا سب بتانے لگی۔ میرا بچہ، رونا بند کرو اور میری بات سنو دھیان سے۔ سردار صاحب نے علیزہ کو چپ کروایا اور اپنی بات کا آغاز کیا۔ مقدم میرے دوست کا بیٹا ہے اور کل ان سے آپ کا نکاح تھا، یہ فیصلہ میرا تھا، بچے آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے آپ کو محفوظ کرنا ہمارے لیے سب سے ضروری تھا۔ سردار صاحب نے علیزہ کو ساری حقیقت بیان کی اور مقدم کے حوالے سے اس کے تمام خدشات ختم کیے۔ لیکن بابا جان، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے لے جائیں پلیز، علیزہ التجا کرتے ہوئے بولی۔ بیٹا، آپ کی نظر میں میرے فیصلے کی کوئی اہمیت بھی ہے؟ اگر ہے تو آپ میری بات مانیں گی، جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اگر نہیں ہے تو ابھی سردار صاحب آگے بولتے علیزہ بول پڑی۔ بابا جان، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، میں سب ماننے کو تیار ہوں، علیزہ نے یقین دلانا چاہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں جلدی آپ سے ملنے آؤں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بابا جان، خدا حافظ۔ خدا حافظ میرا بچہ۔ علیزہ فون بند کرتی دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور مقدم کا فون بھی خود سے کچھ فاصلے پر رکھ دیا۔ مقدم فریش ہو کر نکلا تو دیکھا علیزہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اب مقدم کے ساتھ رہنے میں کافی کنفیوز ہو رہی ہے۔ مقدم نے اپنا فون اٹھایا اور ملازموں کو کھانا لانے کا کہتا بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا اور بغور علیزہ کو دیکھنے لگا جو کنفیوز سی بیٹھی تھی، مگر نظر اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ کیسے رہو گی کیسے نہیں، میں محرم ہوں تمہارا، اور اپنے محرم سے کسی کو خطرہ نہیں ہوتا۔ ڈریسنگ روم میں تمہاری ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ملازمہ کھانا لے کر آ رہی ہے، ٹھیک سے کھانا کھانا اور آرام کرنا، میں جلدی واپس لوٹ آؤں گا۔ مقدم نے علیزہ کو نظروں کے سائے میں رکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تو علیزہ فقط ہاں میں سر لا گئی۔ مقدم ایک آخری نظر اس پر ڈالتا اپنی والٹ اور گاڑی کی چابی اٹھائے باہر نکل گیا۔ وہ علیزہ کو تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے۔ مقدم کے کمرے سے نکلتے ہی علیزہ اٹھی اور ڈریسنگ روم کی جانب چل دی۔ اس نے الماری کھولی تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ الماری کپڑوں سے بھری پڑی تھی، ہر رنگ کا فینسی سے لے کر سادہ تک ہر ڈریس وہاں موجود تھے۔ ساتھ والا ایسا کھلا تو وہاں ہر قسم کے جوتے اور ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ سامنے ایک ڈریسنگ ٹیبل تھا جس کے ایک سائڈ پر ہر رنگ کی کانچ کی چوڑیاں اور جولری اور میک اپ کا سامان موجود تھا۔ علیزہ کو ایسے احساس ہوا جیسے وہ شخص اس کی ہر پسند کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ جانتا ہوگا کہ علیزہ ہر ڈریس کے ساتھ کلر میچنگ کی جوڑیاں پہنتی ہے۔ اپنی سوچوں کو جھٹک کر علیزہ نے ایک آف وائٹ ڈریس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ وہ نہا کر نکلی تو ملازمہ کھانا ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ علیزہ نے کھانا رکھنے کا اشارہ کیا اور ملازم کھانا رکھ کے چلی گئی۔ علیزہ نے بال برش کر کے ہلکا سا کیچر لگایا اور بال کمر پر کھلے چھوڑ کر صوفے پر آ کر بیٹھی۔ اس کا کھانا کھانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، مگر تھوڑا سا کھا لیا اور ٹکڑے اٹھا کر روم سے باہر نکلی۔ اسے کچن کا نہیں پتا تھا۔ پہلے تو اس نے چاروں طرف نظر گھمائی، اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر ایک ملازمہ اسے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ بی بی جی، یہ آپ مجھے دے دیں، میں رکھ دوں گی۔
ملازمہ نے ٹرے پکڑتے ہوئے کہا، ارے آپ نے تو صحیح سے کھانا ہی نہیں کھایا۔ ملازمہ نے کھانا ویسے ہی دیکھتے ہوئے کہا، وہ مجھے بھوک نہیں تھی۔ چلے کوئی بات نہیں، بس صاحب آنے والے ہیں، پھر آپ کھا لیجیے گا۔ ملازمہ کہتی وہاں سے چلی گئی اور علیزہ نے واپس قدم کمرے کی جانب لیے۔ کمرے میں آ کر علیزہ نے نظر چاروں طرف گھمائی۔ وہ کمرہ بہت بڑا تھا۔ سامنے بڑا سا بیڈ، اس کے بالکل سامنے ڈریسنگ ٹیبل، ایک سائڈ صوفے پڑے تھے، سامنے شیشے کا ٹیبل، کچھ سائڈ پر قیمتی شو پیس پڑے تھے، ساتھ ہی ڈریسنگ روم اور اس کے ساتھ واش روم بنا تھا۔ دیواروں پر گرے اور بلیک وال پیپر لگے ہوئے تھے۔ وہ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ یہ سب دیکھتے علیزہ کے ذہن میں ملازمہ کی بات آئی کہ مقدم آنے والا ہے۔ وہ جلدی سے بیڈ پر لیٹ گئی، سائڈ سے لائٹس آف کر کے بلینکٹ سر سے پیر تک پہن کر سوتی بنی، کیونکہ وہ مقدم کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مقدم رات کے 1 بجے گھر میں داخل ہوا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ مقدم نے آگے بڑھ کر لائٹس آن کی تو نظر سامنے بیڈ پر سوتی علیزہ پر گئی۔ وہ بے اختیار مسکرا اٹھا، کیونکہ علیزہ مقدم کی سائڈ پر سو رہی تھی۔ مقدم مسکراتا ہوا فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ باہر آیا تو علیزہ کو دیکھنے لگا، جو سر سے پاؤں تک کمبل تانے سو رہی تھی۔ مقدم دوسری سائڈ پر آیا اور آرام سے لیٹ گیا۔ کروٹ علیزہ کی جانب بدل کر آہستہ سے کمبل اس کے چہرے سے ہٹایا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے منہ کے نیچے رکھے بالکل بچوں کی طرح سو رہی تھی۔ مقدم نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اس کا چہرہ اپنے بازو پر رکھے غور سے اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑا سا جھک کر علیزہ کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی اور کچھ دیر اس سکون کو اپنے اندر اتارتا محسوس کیا۔ تھوڑا سا پیچھے ہو کر علیزہ کو دیکھا، جو گہری نیند سو رہی تھی۔ مقدم پھر سے جھکا، پوری شدت سے اس کے دونوں گلابی گال چوم لیے، جس سے علیزہ کی آنکھوں میں تھوڑی سی حرکت ہوئی، مگر پھر سو گئی۔ مقدم اسے دیکھ کر کھل کر مسکرایا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ محترمہ کی نیند کتنی گہری ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا آنکھیں موند گیا۔